السلام علیکم۔ ہم ناول سٹارٹ کرتے ہیں۔ نمل آ رہی ہے چاہے یوسف سے صدا، کیا میں ہوں اپنے بھائی کا رکھوالا؟ اور حابیل تھا بھیڑوں کا رکھوالا، جبکہ قابیل تھا کھیت کا کسان۔ اور گزرتے وقت کے ساتھ ایسا ہوا کہ قابیل لایا اپنے باغ کا پھل، قدرے کمتر پھل، قربانی کے طور پر اپنے رب کے لیے۔ اور حابیل لایا اپنے ریوڑ کے اول ذات صحت مند بھیڑ۔ اور خدا نے عزت دی حابیل کو اور اس کی قربانی کو، مگر قابیل اور اس کی قربانی کو عزت نہ بخشی۔ بس قابیل بہت غضبناک ہوا اور اس کا چہرہ بجھ گیا، تو پکارا خدا نے قابیل کو کہ کیوں ہو تم غصے میں؟ کیوں بجھ گیا ہے تمہارا چہرہ؟ اگر تم خالص نیکی کرو گے تو کیا وہ قبول نہ کی جائے گی؟ اور اگر تم نہیں کرو گے خالص نیکی تو گناہ تمہاری چوکھٹ پہ گھات لگائے بیٹھا ہے اور تم اس کی خواہش کے تابع ہو۔ اور قابیل بات کرنے لگا اپنے بھائی حابیل سے، اور ایسا ہوا کہ جب تھے وہ دونوں کھیت میں تو قابیل اٹھ کھڑا ہوا اپنے بھائی حابیل کے مد مقابل اور قتل کر ڈالا اسے۔ پس پوچھا خدا نے قابیل سے، کہاں ہے تمہارا بھائی حابیل؟ تو وہ کہنے لگا، مجھے نہیں معلوم، کیا میں ہوں اپنے بھائی کا رکھوالا؟ اور اس پہ خدا تعالیٰ نے فرمایا، یہ تم نے کیا کر ڈالا؟ تمہارے بھائی کی آواز مجھے زمین کے اندر سے پکار رہی ہے، اور اب تم ملعون ہو اس زمین میں جس نے اپنے لب کھول کر تمہارے بھائی کا خون تمہارے ہاتھوں سے جذب کر لیا ہے۔ اب جب تم کھیتی باڑی کرو گے تو یہ زمین تمہیں نفع نہیں دے گی، ایک مفرور اور آوارہ گرد کی طرح بھٹکتے پھرو گے تم اس زمین پر۔ پس کہا قابیل نے خدا سے، میری سزا میری برداشت سے بہت زیادہ ہے۔ عقد نکاح ہو چکا تھا۔ زمر کو اندر سے لایا گیا تو ایک طرف سیم اور دوسری طرف سعدی تھا۔ اس نے سعدی کی کوہنی تھام رکھی تھی اور اسی طرح چلتی چلتی نرم مسکراہٹ کے ساتھ آگے آ رہی تھی۔ وہاں موجود تمام لوگ اٹھ کھڑے ہوئے، فارس بھی۔ وہ زمر کے چہرے کو نہیں دیکھ رہا تھا، نگاہیں سعدی کی کوہنی تک تھیں۔ زندگی پیچیدہ ہو گئی تھی۔ زمر کو اس کے ساتھ بٹھا دیا گیا تو وہ بھی اسی سنجیدگی سے بیٹھ گیا۔ بظاہر وہ ندرت کی طرف متوجہ تھا جو اس سے کچھ کہہ رہی تھی، مگر کن اکھیوں سے اس کا نیم رخ دکھائی دے رہا تھا۔ وہ دوپٹہ اور پھر گھٹنوں سے نیچے میکسی کا فلیئر درست کرتی مسکرا کر کسی رشتہ دار کی مبارکباد کا جواب دے رہی تھی۔ اس نے میک اپ ہلکا کر رکھا تھا اور عام حالات میں اپنی پرکشش شخصیت سے ہٹ کر دیکھو تو وہ جو محض متناسب شکل و صورت کی مالک تھی، آج واقعی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اب ندرت جھک کر زمر کو کچھ کہنے لگیں۔ آنکھیں نم تھیں جن کو وہ بار بار پوچھتی۔ وہ جواب میں نرم مسکراہٹ سے سر اثبات میں ہلاتی رہی۔ مبارک سلامت مٹھائی۔ اس مختصر سی تقریب کا آخری جز مکمل ہو چکا تو صداقت دوسرے ملازموں کے ساتھ کھانا لگانے لگ گیا۔ سیم نے صوفے پہ بیٹھے بیٹھے گردن اونچی کر کے آتے جاتے ملازموں کی ٹرے دیکھنی چاہی تو حنین نے ہاتھ دبا کر اسے ٹھنڈا کیا۔ یہ چاول اور چکن ہے، اتنی محنت نہ کرو، باربیکیو آخر میں ہے، میں پہلے ہی دیکھ چکی ہوں، اطمینان سے اطلاع دی۔ وہ فارس اور زمر کے صوفے کے قریب بیٹھی تھی، درمیان میں صرف بڑے ابا کی ویل چیئر تھی۔ دفتن بڑے ابا حنین کی طرف چہرہ کر کے کہنے لگے، لڑکی، کیا تم وہ نوز رنگ پہنو گی بھی صحیح یا ایسے ہی لے لی میری بیٹی سے؟ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی اس بات پہ غیرت میں آ کر میں وہ نتھ واپس کر دوں گی تو ایسا نہیں ہونے والا۔ میں نارمل نہیں ہوں، میں حنین ہوں۔ پھپھو پہ یہی لانگ سوٹ کرتی ہے، میں نہیں چاہتی کہ وہ اسے اتاریں۔ وہ بڑے ابا کی جانب چہرہ جھکا کر آنکھیں گھما کر بولی، اور فارس نے بے اختیار اس کو دیکھا، مگر حنین نے بھرپور کوشش کی کہ وہ فارس کی طرف نہ دیکھے۔ شاید اسے ہنسی آ جائے، شاید ڈھیر سارا رونا۔ ندرت نے بھی سن لیا تھا، کافی ملال سے، اور حنا کو گھورتے ہوئے اس کی اس ڈھٹائی کو تفصیل سے بیان کرتے افسوس کرنے لگیں۔ فارس نے اپنے پیر کے انگوٹھے کو دیکھتے پوری بات سنی مگر چپ رہا۔ زمر نرمی سے اتنا ہی بولی، حنا ٹھیک کہہ رہی ہے بھابھی، مجھے یہ لونگ بہت پسند ہے، میں اسے چھوڑنا بھی نہیں چاہتی۔ فارس کا سر جھکا تھا، گردن میں ڈوب کر ابھرتی گلٹی نمایاں ہوئی۔ حنین بال کان کے پیچھے اڑستی ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ یہ کہاں سے بنوائی تھی؟ فرزانہ باجی زمر کی اس طرف بیٹھتے ہوئے پوچھنے لگیں۔
یہ میری ایک اسٹوڈنٹ نے مجھے دی تھی۔ آپ کو پتہ ہے نا، بچیاں اپنی ٹیچرز کو ایسے گفٹس دینے کے لیے کریزی ہوتی ہیں۔ میں ہمیشہ واپس کر دیتی ہوں، مگر یہ رکھ لی۔ وہ جو واقعتاً اس لونگ کے حسب نسب سے ناواقف تھی، سادگی سے ان کا چہرہ ان کے دیکھتے ہوئے بتانے لگی۔ کھانا لگ چکا تھا، اشتہا انگیز خوشبو ہر سو پھیلی تھی۔ باتوں مسکراہٹوں کے شور میں فارس بالکل خاموش بیٹھا تھا، نگاہیں سامنے میز پر جمی تھیں۔ پہلو میں بیٹھی زمر اپنا کامدار دوپٹہ درست کر رہی تھی۔ سیم نے کھانے کے لیے جاتے اس کے گھٹنوں پہ پھول لا کر رکھے تھے۔ ایک کلی سے اس کے دوپٹے کا کام اڑ گیا تھا۔ وہ الجھے تاروں سے اس کو نکالنے کی کوشش کر رہی تھی، بار بار ٹہنی کو کھینچتی مگر وہ الگ نہ ہو پاتی۔ وہ بے اختیار گردن جھکا کر دیکھنے لگا۔ وہ غلط سمت سے کھینچ رہی تھی اور مسلسل حرکت پہ فارس کو اکتاہٹ ہو رہی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھایا اور ٹہنی کھینچ لی۔ زمر نے چونک کر اسے دیکھا، نگاہیں ملیں، اس کی رسمی مسکراہٹ مدھم ہوئی، چہرے پہ برہمی آئی۔ مجھے آپ کی کسی مدد کی ضرورت نہیں ہے، دبی دبی سی وہ بولی اور سختی سے کامدار دوپٹہ چھڑایا۔ جب تک زندہ ہیں یاد رکھیے گا۔ اور قدرے دوسری طرف سرک گئی۔ چونکہ کھانا ڈال کر اکا دکا لوگ ادھر ہی آ رہے تھے تو وہ اگلے لمحے چہرے پہ پھر سے مسکراہٹ لے آئی۔ فارس نے کچھ نہیں کہا، محض لب بھینچے اس سامنے دیکھنے لگا، جہاں میز کے گرد کھڑے لوگ جھک کر کھانا نکال رہے تھے۔ منظر تبدیل ہونے لگا، فضائیں بدلی، وقت چند سال پیچھے گیا۔ یونیورسٹی کی لائبریری میں اس شام کا منظر نمایاں ہوا۔ اس منظر پہ ایسی زردی چھائی تھی جیسے پرانی کتابوں میں ملنے والے سوکھے پھولوں پہ چھائی ہوتی ہے۔ لائبریری کی کھڑکی سے باہر اترتی شام کو گہری ہوتی دکھائی دے رہی تھی۔ کونے والی میز پہ گھنگریالے بالوں والی لڑکی بیٹھی، چہرہ جھکائے کاغذ پہ کچھ لکھ رہی تھی۔ بائیں ہاتھ پہلی کرسی پہ وہ پیچھے ہو کر بیٹھا زمر کے کاغذات کو دیکھ رہا تھا۔ جھکے چہرے کے باعث ایک گھنگریالی لٹ اس کاغذ کو چھو رہی تھی۔ دفتر ساتھ رکھا چھوٹا پرانا نوکیا ذرا سا بج کر خاموش ہو گیا۔ زمر نے قدرے کوفت سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ ایک تو لوگ صرف مسڈ کال کیوں دیتے ہیں؟ وہ بڑبڑائی، موڈ آف تھا اور تھکن زدہ لگتی تھی۔ موبائل اٹھا کر کال ملائی اور اسے کان پہ لگایا۔ قلم انگلیوں میں گھماتی منتظر خاموشی سے سنے گئی۔ پھر کمپیوٹرائزڈ آواز آئی تو اس کی آنکھوں میں ڈھیروں بیزاری اتری۔ بیلنس ختم؟ جھنجھلا کر فون کان سے ہٹایا اور پرس میں ہاتھ ڈالا۔ انسان کا فون خراب نہ ہو بس۔ یہ کس کا فون ہے؟ وہ مسکراہٹ دبائے اسے دیکھ رہا تھا۔ میری امی کا، پری پیڈ ہے۔ پرس سے ایک کارڈ نکالا۔ میں پوسٹ پیڈ استعمال کرتی ہوں، وہ خراب تھا تو عارضی طور پہ یہی صحیح۔ وہ اتنی لمبی غیر ضروری بات اس سے نہیں کیا کرتی تھی۔ یہ بس اب برے موڈ میں بول گئی۔ کارڈ نکالا اور چہرہ جھکائے اس کی سلور کوٹنگ ناخنوں سے رگڑنے لگی۔ فارس کے ابرو بھنچے، قدرے غیر آرام دہ سا وہ آگے ہو کے بولا، یہ، اور متذبذب سا رکا۔ زمر نے رگڑتا ناخن روک کر آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ جی، یہ ناخن سے نہیں اسکریچ کرتے، ادھر لائیے۔ جیب سے چابی نکالتے ہوئے دوسرا ہاتھ بڑھایا۔ زمر نے ایک نظر اس کے ہاتھ پہ ڈالی، دوسری کارڈ پہ، اور پھر کارڈ اس کے ہاتھ پہ رکھا۔ فارس چابی نکال کر اٹھا اور کارڈ اسکریچ کرتے چند قدم آگے چلتا گیا۔ لائبریرین کی ٹیبل تک رکا، باکس سے 2 ٹیشو نکالے اور واپس آیا۔ کرسی کھینچ کر بیٹھا، ٹیشو اس کی طرف بڑھائے۔ ناخن صاف کر لیں، یہ کوٹنگ صحت کے لیے خطرناک ہوتی ہے۔ زمر نے ٹیشو پکڑ لیا اور پھر ناخن صاف کرتی اس کو دیکھے گئی۔ وہ اب اس کا موبائل اٹھائے کارڈ سے نمبر دیکھ کر ٹائپ کر رہا تھا۔ ریچارج کر کے موبائل اس کے سامنے رکھا، پھر اس کا چہرہ دیکھا۔ وہ متذبذب سی اسے دیکھ رہی تھی۔ جب وہ بولی نہیں تو فارس کو کہنا پڑا، اب ملا لیجیے کال۔ زمر نے کچھ کہے بنا پرس میں ہاتھ ڈالا اور کچھ نکال کر سامنے کے رکھا۔ فارس نے چونک کر دیکھا، وہ پلاسٹک میں لپٹے 9 کارڈ کی اسٹرپ تھی۔ ان میں سے 10واں کارڈ وہ تھا جو اس نے ابھی ابھی فیڈ کیا تھا۔ کارڈز اٹھاتے ہوئے چابی دوبارہ جیب سے نکالتے وہ مسکرا دیا، اور زمر، وہ سر جھٹکتے ہوئے ہنس دی۔ تھینک یو، مجھے یہ انگوٹھے کا ناخن اٹھا کر بتایا۔ ناخن سے نہیں کرنا چاہیے تھا، جب تک زندہ ہوں یاد رکھوں گی۔ زرد زمانوں کی شام وقت کی دھول میں مدھم ہوتی گئی، یہاں تک کہ نئے اور رنگین مناظر اطراف میں ابھرنے لگے۔ باتیں، کہکے، برتنوں کی آواز، کھانے کی خوشبو۔ وہ سر جھٹک کر واپس ہال میں آیا۔ تقریب جاری اور ساری تھی۔ قصرے کاردار کے اونچے ستون رات میں بھی روشن نظر آتے تھے۔ ایسے میں فیونا لاؤنج کی سیڑھیاں اتر کر اوپر آئی اور نوشیروان کے کمرے کا دروازہ بجا کر کھولا۔ نوشیروان اندر نہیں تھا، غالباً باتھ روم میں تھا۔ مدھم بتی جل رہی تھی۔ وہ پانی کی بکٹ لیے بالکنی کی سمت باہر نکل آئی۔
باری باری پودوں کو پانی دیا، گاہے بگائے نگاہ اٹھا کر نیکسی کی سمت بھی دیکھ لیتی، جہاں سفید پاؤں کو چھوتے لباس والی دلہن کو ایک خاتون ہاتھ سے پکڑ کر گاڑی سے باہر لا رہی تھی۔ فیونا نے اشتیاق سے گردن اونچی کر کے دیکھنا چاہا، مگر دلہن کی پشت تھی، وہ مایوس ہو کر اندر آ گئی۔ واپس جاتے جاتے اسٹڈی ٹیبل تک گئی، وہاں کاغذ کی کھلی پڑیا رکھی تھی، اس پہ سفید دانے دار شے رکھی تھی۔ اس نے ٹھٹک کر اس پڑیا کو دیکھا، بے اختیار استجابیہ ابرو اٹھائے، تبھی باتھ روم کا دروازہ کھلا۔ فیونا چونک کر اس طرف دیکھنے لگی جہاں سے وہ آ رہا تھا۔ ملگچے لباس اور سرخ آنکھوں کے ساتھ وہ بہت سست سا لگ رہا تھا۔ فیونا نہیں ہلی، وہیں کھڑی رہی۔ نوشیروان اسے دیکھ کر چونکا، فوراً سے پڑیا کو دیکھا، پھر ابرو تن گئے، بیزاری سے سر جھٹکا۔ جاؤ، جا کر بتا دو ہاشم بھائی کو کہ میں ڈرگز لے رہا ہوں۔ فیونا نے تھوک نگلا، بظاہر مسکرائی۔ اگر میں گھر کے ایک فرد کی بات دوسرے کو بتانے والی ہوتی تو مسز کاردار مجھے پہلے دن ہی نکال دیتی سر۔ میں آپ کی ملازمہ ہوں، آپ کے حکم کی پابند ہوں۔ تابعداری سے سر جھکا کر وہ بولی تو شیرو مشکوک نظروں سے اسے گھورتا رہا، پھر اسٹڈی ٹیبل کی کرسی کھینچ کر بیٹھا، چابی کے لوہے سے ٹکڑوں کو چور چور کرنے لگا۔ سر، کیا میں آپ کی کوئی مدد کر سکتی ہوں؟ قدرے ہمدردی سے اس نے ڈرگ پیتے شیرو کے ہاتھوں کو دیکھا۔ مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، بے پرواہی سے شانے اچکائے، مگر آواز میں اداسیاں گھل رہی تھیں۔ میں نوشیروان کاردار ہوں، بھائی کہتا ہے تم ایک بڑے خاندان میں پیدا ہونے والے بڑے انسان ہو، میں کیوں مدد مانگوں گا کسی سے؟ وہ جیسے خود پہ طنز کر رہا تھا۔ فیونا بکٹ پکڑے فکر مندی سے بھویں سکیڑے 2 قدم آگے آئی۔ آپ کو ایسے نہیں سوچنا چاہیے، آپ واقعی ایک بڑے انسان ہیں۔ فیونا نے رک کر مزید خوبیوں والے سابقے لاحقے جوڑنے کی کوشش کی، مگر شیرو کی کوئی خوبی یاد ہی نہیں آ رہی تھی۔ سر جھکائے چابی سے پاؤڈر پیستے اس نے استہزاء سے سر جھٹکا۔ پتہ نہیں کون بڑا ہے کون چھوٹا، ممی نے میرا نام نوشیروان رکھا، جانتی ہو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فیونا نے نفی میں گردن ہلائی۔ بادشاہ، سپر ہیرو ہوں۔ پھر سر جھٹکا۔ بے اختیار ایک منظر یاد آیا۔ کوریا جا کر اغوا کا ڈرامہ کرنے سے چند دن قبل حنین کو دیے جانے والے ڈنر میں جب سب لاؤنج میں بیٹھے تھے تو جواہرات نے ندرت کی کسی بات کے جواب میں کہا تھا، مجھے نہیں لگتا مجھے اپنے چھوٹے بیٹے کے نام سے زیادہ کوئی نام پسند ہے۔ نوشیروان ایک بڑا بادشاہ، ایک بڑا ہیرو، سپر ہیرو۔ فخر سے گردن تن کر نوشیروان کو دیکھتے ہوئے اس کی ماں مسکرا کر بولی تھی، وہ بھی ذرا سا مسکرایا۔ اور وہ تیز ترار لڑکی، وہ شدید ڈیٹنگ حنین۔ وہ فوراً سعدی کے قریب جھکی اور کان میں سرگوشی کی، بھائی اگر یہ لوزر سپر ہیرو ہے تو میں تو پھر ہیلن آف ٹرائے ہوں۔ اور سعدی نے بہت دقت سے اپنی مسکراہٹ روک کر اس کو چپ رہنے کو کہا، کیونکہ نوشیروان قریب ہی بیٹھا تھا اور اس نے سن لیا تھا۔ میرے نام سے لے کے میری شخصیت تک، میری ہر چیز کا مذاق بناتے ہیں وہ دونوں۔ چابی زور زور سے پاؤڈر پہ دباتا وہ کہہ رہا تھا، یونیورسٹی سے لے کے اب تک وہ سعدی، وہ ہمیشہ میرا کمپٹیشن بنا رہا۔ ممی کی نظر میں، ہاشم بھائی کی نظر میں وہ بہت اعلیٰ چیز ہے، اور میں کیا ہوں، ایک لوزر؟ اس کی آواز سے اکتاہٹ مفقود ہو کر دکھ میں بدلتی جا رہی تھی۔ فیونا تعصب سے اسے دیکھتی سنتی گئی۔ اس نے میرا ہر رشتہ خراب کیا ہے، ممی کو میری شکایت لگاتا تھا، تب سے اب تک ممی میری طرف سے انسیکیور رہتی ہیں۔ ہاشم بھائی کو وہ اغوا والی بات بتائی، وہ آج تک مجھ پہ بھروسہ نہیں کرتے، کبھی میرا فون لے لیتے ہیں، کبھی مجھے جھڑک کر کہتے ہیں کہ شیرو تم کچھ نہیں کرو گے، جیسے میں تو اب قابل اعتبار رہا ہی نہیں۔ پتہ نہیں کیا کر بیٹھوں۔ چابی پرے ڈالی اور گہری سانس لے کے ٹیک لگا لی۔ چہرہ اب بالکنی کے دروازے کی طرف تھا اور وہاں سے آتی روشنی میں اس کی آنکھوں میں کچھ بھیگتا دکھائی دے رہا تھا۔ اور میرے ڈیڈ، اس نے ڈیڈ اور میرے درمیان اتنا فاصلہ پیدا کر دیا کہ میں ان کی منتیں کرتا رہا وہ مجھے معاف کر دیں، مگر وہ مجھ سے بات ہی نہیں کرتے تھے۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ زخم پھر سے تازہ ہوئے۔ اس رات تو میں نے سوچ لیا تھا آج سونے سے پہلے میں ان کے پاس جاؤں گا، ان کے گلے لگ جاؤں گا اور اس دفعہ مجھے معاف کر دیں گے۔ اور اسی رات فیونا، میرے ڈیڈ مر گئے۔ فیونا کو احساس ہوا کہ بے خودی کے عالم میں بند آنکھوں سے بولتا شیرو غالباً منشیات کے زیر اثر ہے۔ اسٹڈی ٹیبل کے قریب پن میں خالی پڑیا تازہ تازہ گرائی نظر آ رہی تھی، اور وہ اس حال میں مرے کہ وہ مجھ سے ناراض تھے۔ مجھے لگا سعدی اس سے بڑا نقصان مجھے نہیں پہنچا سکتا، مگر کرب بڑھا۔ اس نے پہنچایا۔ وہ لڑکی جسے میں پسند کرتا ہوں، اس نے اسی کو بلیک میل کیا اور پھر میرے اور اس کے رشتے کو اتنا پیچیدہ کر دیا کہ ہاشم بھائی اور ممی۔ آنکھیں کھولی، نفی میں سر ہلایا۔ اب وہ کبھی مجھے اس لڑکی کے ساتھ تعلق رکھنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ سعدی نے میرے ہر رشتے کو خراب کیا ہے، میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گا۔ وہ سست ڈھیلے انداز میں نفی میں سر ہلاتے کھڑکی کو دیکھتے کہہ جا رہا تھا،
ایک دن میں اس سے انتقام لوں گا، ہر چیز کا انتقام۔ ذرا دیر کو ٹھہرو، اب تم جاؤ فیونا، اور دوبارہ شکل مت دکھانا مجھے۔ فیونا قدرے گڑبڑا کر جی اچھا کہتی باہر نکل گئی۔ نوشیروان کرسی پہ بیٹھا اسی طرح باہر کی روشنی کو دیکھتا رہا، جو کمرے کا اندھیرا دور کرنے کے لیے اب بھی ناکافی تھی۔ وہ کتنی دیر ادھر بیٹھا رہا، پھر مدم سی دستک ہوئی تو اٹھا۔ انداز پہچانتا تھا، سائڈ ٹیبل سے ماؤتھ فریشنر اٹھا کر منہ میں اسپرے کیا اور چہرے پہ بشاشت لاتا دروازہ کھولا۔ ہاشم کافی کا مگ پکڑے سامنے کھڑا تھا۔ سعدی نے میری سیکرٹری کو فون کیا ہے، وہ صبح آئے گا ہم سے ملنے، ہم تینوں کو وہاں ہونا چاہیے، ایک خاندان کی طرح۔ مگ سے گھونٹ بھر کے اسے نیچے کرتے ہوئے سنجیدگی سے تاکید کی۔ وہ مطمئن اور پراعتماد لگتا تھا۔ نوشیروان نے ہلکے سے اس بات میں سر ہلایا۔ میں تیار رہوں گا۔ گڈ۔ اس کی نگاہوں اور الفاظ کے عجیب سے انداز کو وہ محسوس کرتا، مگر جیب میں رکھا موبائل بجا۔ وہ پیغام چیک کرتا اپنے کمرے تک آیا، مگ اور فون اسٹڈی ٹیبل پہ دھرا اور بالکنی کے دروازے میں کھڑی سونی کو پیچھے سے آ کر بازوؤں میں اٹھایا، اس کا گال چوما اور چہرہ اپنی طرف کیا۔ وہ گردن پیچھے پھینک کر ہنسنے لگی۔ بابا، ادھر کون آیا ہے؟ چہرہ سیدھا کر کے اس نے چمکدار شرارتی آنکھوں سے پوچھا۔ ہاشم نے بالکنی کے پار دیکھا، جہاں رات اتر چکی تھی اور نیچے انیکسی کی بتیاں جل رہی تھیں۔ ایک کار واپس جا رہی تھی، سعدی کی کار، اور برآمدے میں سفید کرتے میں کھڑا فارس کار کو جاتے دیکھ رہا تھا۔ ہاشم مسکرایا۔ ہماری فیملی میں ایک ناخوشگوار اضافہ، صبح ملاقات کریں گے ان سے بھی؟ وہ بھی محظوظ سا ہو کر خود سے بولا، اور سونیا کو اٹھائے اسٹڈی ٹیبل کی طرف آیا، جہاں لیپ ٹاپ کھلا تھا اور چند فائلز اس کی طرف منتظر تھیں۔ بابا اب کام کریں گے اور سونی اب سونے جائے گی، ٹھیک؟ وہ کرسی دھکیل کر بیٹھتے ہوئے سے کہہ رہا تھا جب موبائل بج اٹھا۔ نمبر دیکھ کر ہاشم نے بے چینی سے اسے اٹھایا۔ ہاں خاور، آپ درست تھے، سعدی فرشتہ نہیں ہے، مجھے کچھ ملا ہے۔ دوسری طرف خاور بولتا جا رہا تھا اور ہاشم مسکرا کر سنتا گیا۔ پورے جسم و جاں میں گویا سکون سا پھیل گیا۔ زبردست خاور، تم نے ایک دفعہ پھر ثابت کر دیا کہ تم میرے لیے کتنے اہم ہو۔ کل ہم ایک ساتھ اس لڑکے کو کنفرنٹ کریں گے۔ مسکرا کر اس نے موبائل رکھ دیا۔ دیوار کے پار نوشیروان اپنے کمرے میں ڈریسنگ روم کے سامنے کھڑا تھا۔ وارڈروب کھلا تھا، ٹائی، ریکس، کف لنکس، کوٹ، شرٹس۔ اس نے آہستہ آہستہ ہر ریک سے ایک ایک چیز چننی شروع کی۔ ٹام فورڈ کا سوٹ، ہیری روزن کی شرٹ، زیگنا کی ٹائی۔ لباس کا چناؤ کر کے اسے سامنے لٹکایا، پھر اسی خاموشی سے ایک الماری کا پٹ کھولا۔ اندر سیف نصب تھا۔ اس نے کوڈ دبایا تو ننھا دروازہ باہر کو کھلا۔ شیرو نے ہاتھ اندر ڈال کر نکالا تو اس میں ایک گلوک کی سیاہ چمکتی پستول تھی، G41 برانڈ، تازہ ماڈل۔ اس نے گولیاں نکالی اور انہیں میگزین میں بھرنے لگا۔ 1 2۔ تم نے وہ کچرے کے ڈبے دیکھے ہیں جن پہ یوز می لکھا ہوتا ہے؟ 5 6۔ ہاں نوشیروان، میرے بہن بھائی نے تمہارے جیسی چیزیں کم ہی دیکھی ہیں۔ 10 11۔ تمیز سے بات کرو میری بہن سے، چلو ہنا یہاں سے۔ 12 اور یہ ہوئے مکمل 13۔ بھرا ہوا پستول اس نے الٹ پلٹ کر دیکھا۔ اس بھاری لوہے کے ہاتھ میں آ جاتے ہی جسم میں گویا کرنٹ سا دوڑنے لگا، گردن مزید اکڑ گئی، لبوں پہ تنفر بھری مسکراہٹ آ گئی۔ نہیں ہاشم بھائی، آپ سعدی یوسف کو نہیں سنبھال سکتے۔ پستول پہ نظریں جمائے وہ خود سے بڑبڑایا، یہ وہ مسئلہ ہے جسے میں خود سنبھال لوں گا۔ کل کا دن اس کا اس دنیا میں آخری دن ہوگا، بس بہت ہو گیا۔ ایک مضبوط عزم کے ساتھ اس نے کل کے لباس کے اندر پستول رکھا اور پھر بستر کی طرف چلا گیا۔ جس وقت ہاشم اور نوشیروان اپنے اپنے ارادوں کو سوچنے میں مصروف تھے، انیکسی کے باہر سے سعدی کی کار گیٹ کی جانب بڑھ رہی تھی۔ فارس برآمدے میں کھڑا الوداعی انداز میں ان کو جاتے دیکھتا رہا۔ اندر گھر میں سناٹا تھا۔ اس کا گھر، زمر کا سامان، ہر شے ترتیب دے کر سارے کام ختم کر کے ندرت، جو رخصتی کے ساتھ ہی ادھر آ گئی تھی، اب اس گاڑی میں بیٹھی واپس جا رہی تھی، اور پیچھے گھر بالکل خاموش اور ویران سا ہو گیا تھا۔ لاؤنج میں کھڑے فارس نے گردن اٹھا کر اوپر جاتے لکڑی کے گول زینے کو دیکھا، جس کے اختتام پہ 2 بیڈ روم تھے، ایک وہ جو کبھی فارس اور زرتاشا کا ہوا کرتا تھا، اور دوسرا وہ جس میں اس وقت وہ بیٹھی تھی۔ وہ گہری سانس لے کے قدم قدم زینے چڑھنے لگا۔ لکڑی پیر کے نیچے ہلکی سی چٹکی، خاموشی میں ارتعاش پیدا ہوا۔ وہ اوپر آیا۔ اس کے کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ اندر زرد روشنیاں جلی تھی۔ سنگھار میز اور دوسری 2 میزوں پہ پھولوں کے 3 بوکے رکھے تھے، وہ بھی سعدی نے رکھے تھے۔ اس کے علاوہ کوئی شے ایسی نہ تھی جو سجاوٹ کہلائی جا سکتی تھی۔ چوکھٹ پہ کھڑے ہو کر اس نے دیکھا، بیڈ خالی تھا۔ نگاہیں آگے پھسلیں۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سٹول پہ بیٹھی تھی، فارس کی طرف پشت تھی، مگر آئینے میں اس کا عکس دکھائی دے رہا تھا۔
اور چوکھٹ میں کھڑا فارس بھی نظر آتا تھا۔ وہ مصروف سی بوندیں اتار رہی تھی، کامدار دوپٹہ سر پہ تھا اور آنکھوں کا کاجل اب بھی تازہ تھا۔ سب جا چکے ہیں۔ وہ وہیں کھڑے کھڑے ہلکے مگر سپاٹ انداز میں بولا، آپ کا سامان میں نے ادھر رکھوا دیا تھا، کچن نیچے ہے اور اس میں تقریباً سب کچھ موجود ہے۔ آپ کی ڈریسنگ ٹیبل پہ اس گھر کی ڈپلیکیٹ چابیاں پڑی ہیں آپ کے لیے، سوائے نیچے بیسمنٹ کے۔ اس کے لاک کی چابی میرے پاس ہوگی۔ اس میں میری بیوی کی بہت سی چیزیں ہیں اور میں نہیں چاہتا کہ ان کو کسی بھی طرح کا کوئی نقصان پہنچے۔ باقی پورا گھر آپ کا ہے، جو چاہے کریں۔ وہ آئینے میں خود کو دیکھتے دوسرا بندہ اتار رہی تھی۔ جب وہ خاموش ہوا تو اس کی طرف دیکھے بغیر بولی، میں نے کچھ بھی نہیں پوچھا، آپ اپنے الفاظ ضائع نہ کریں۔ بندہ اتار کر چہرہ جھکائے اسے جیولری باکس میں رکھا۔ فارس چند لمبے لب بھینچے خاموش کھڑا رہا، پھر جانے کو مڑا اور جیسے نہ چاہتے ہوئے پوچھا، کیا آپ کو کوئی چیز چاہیے؟ زمر نے چہرہ سیدھا کیا اور ٹکا اتارنے لگی، صرف یہی کہ میرے سامنے کم سے کم آیا کریں، مجھے بہت کچھ یاد آنے لگتا ہے۔ فارس کی آنکھوں میں ناگواری ابھری جو اس نے بامشکل ضبط کی۔ ایسے بات مت کیجیے جیسے آپ مجھے جانتی ہیں۔ ٹکا اتارتے اس کے ہاتھ رکے، وہ سٹول سے اٹھی، اس کی جانب گھومی، آنکھوں میں چبھن لیے اسے دیکھا۔ میں جتنا آپ کو جانتی ہوں اس سے زیادہ کی تو مجھے ضرورت بھی نہیں ہے، اور پھر بھی آپ نے مجھ سے شادی کر لی۔ آپ کو پتہ ہے میں نے آپ سے کیوں شادی کی ہے؟ وہ بھی اتنی بیزاری سے کہہ کر گھوم گئی اور آئینے میں دیکھتی ٹکا اتارنے لگی، مجھے نہیں معلوم تھا آپ اتنی ظالم ہیں۔ چوکھٹ پہ کھڑے سینے پہ بازو لپیٹے وہ اسے دیکھتے ہوئے آہستہ سے بولا تھا تو زمر نے پن نکالتے ہوئے اس کے عکس کو تیز نظروں سے گھورا۔ آپ اس سب کے حقدار ہیں، یہ مت سمجھیے کہ جیل سے نکلنے کے بعد آپ کی سزا ختم ہو گئی ہے۔ اچھا؟ اس نے ابرو اٹھا کر اسے دیکھا، ویسے کیا کریں گے آپ میرے ساتھ، مجھے بھی تو بتائیں۔ دیوار سے ٹیک لگائے وہ اس کو مسلسل دیکھ رہا تھا۔ میرا اور اپنا وقت ضائع مت کیجیے اور جائیے یہاں سے۔ اگر آپ کو کچھ دیر مزید یہاں ٹھہرے تو خدا کی قسم میں دبے دبے لہجے میں اس نے ایک نظر فارس پہ ڈالی اور دوسری پھلوں کی ٹوکری پہ رکھی چھری پہ، کچھ کر بیٹھوں گی۔ فارس نے چونک کر اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا اور پھر اس کے اندر کچھ ٹوٹا، آنکھوں میں افسوس در آیا۔ گڈ نائٹ کہہ کر وہ ایک قدم پیچھے ہٹا، نظریں ابھی تک اس پہ تھیں۔ وہ ان الفاظ پہ تیزی سے چوکھٹ تک آئی، دروازے کا لاک پکڑا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے گڈ نائٹ فارس کہہ کر دروازہ زور سے بند کیا۔ لاک کے 2 کلک ہوئے اور اندر سے مقفل ہو گیا۔ فارس نے گہری سرد سانس خارج کی، ہلکے سے سر جھٹکا اور مڑ گیا۔ اپنے کمرے میں آیا تو وہاں مرکزی دیوار پہ آج بھی زرتاشا اور اس کی تصویر آویزاں تھی۔ وہ سیاہ ساڑی میں ملبوس تھی اور مسکرا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے تمام مناظر لہرائے جب وہ زرتاشا سے اکھڑے لہجے میں یا غصے سے بات کر جاتا تھا، اور ایک یہ عورت تھی۔ اس نے دیوار کو دیکھا جس کے پار وہ پھولوں سے مہکتا کمرہ تھا، اور ایک یہ عورت تھی جس کو کچہری میں لوگ روز منوں کے حساب سے گالیاں دیتے تھے، مگر ایک یہی عورت تھی جس پہ اسے غصہ نہیں آتا تھا۔ آپ اس دن کیا کریں گی میڈم پراسیکیوٹر، جس دن آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ فارس قاضی سچا تھا؟ تصویر کو دیکھتے ہوئے وہ بڑبڑایا۔ باہر رات اسی طرح بھیگ رہی تھی۔ دوسرے کمرے میں موجود زمر اب لباس تبدیل کر کے اس اجنبی بیڈ پہ آپ بیٹھی تھی۔ زمر کا فرنیچر، زمر کا نیا بیڈ کور، مگر پھر بھی ہر شے پرائی لگ رہی تھی۔ کچھ دیر پہلے فارس کے سامنے کا بے تاثر چہرہ اب تکلیف کے احساس میں لپٹا تھا۔ وہ اداسی سے بیڈ کور پر ہاتھ پھیر رہی تھی۔ کیا بگاڑا تھا میں نے فارس کا جو اس نے میرے ساتھ یہ کیا؟ نہ چاہتے ہوئے بھی لبوں سے پھسلا، مگر اداسی الفاظ تک ہی محدود رہی۔ نہ دل بھر آیا نہ آنکھ بھیگی۔ وہ زمر تھی، وہ رلا سکتی تھی مگر وہ روتی نہیں تھی۔ رات مزید گہری ہوتی چلی گئی اور اب چند گھنٹے بعد اس نے ایک ایسے دن کو جنم دینا تھا جو ان 2 خاندانوں میں سے کسی کو بھی بھولنے والا نہیں تھا۔ صبح پورے اسلام آباد پہ طلوع ہوئی تو اس میں باسی گلاب کی پتیوں اور کافور کی خوشبو پھیلی تھی۔ دور جنگلوں میں جانور یوں نوحہ بلند کر رہے تھے جیسے رات کی تاریکی میں کوئی غارت کر کسی ننھے بھیڑ کے بچے کو چیر پھاڑ کر چلا گیا ہو۔ قصرِ کاردار کے سبزہ زار پہ واقع انیکسی کے اندر بھی صبح کی روشنی پھیلی تھی۔ فارس اوپن کچن کی گول میز کے گرد بیٹھا مگ سے چائے کے گھونٹ بھر رہا تھا جب لکڑی کے زینے پہ باریک ہیل کی آواز نیچے آتی سنائی دی۔ وہ نہ رکا نہ مڑا۔ سامنے فریج کے چمکتے دروازے میں عکس دکھائی دے گیا تھا۔ وہ سیاہ منی کوٹ پہنے بیگ اور فائلز اٹھائے زینے اتر رہی تھی۔ گھنگریالے بال سمیٹ کر چہرے کے بائیں طرف ڈال رکھے تھے اور موبائل پہ کوئی پیغام ٹائپ کرتے ہوئے نگاہیں جھکی تھیں۔ اسی طرح چلتی آئی اور فریج کے پاس رکی، ڈور کھولا، ٹھنڈے پانی کی بوتل نکالی۔ تو آپ آفس جا رہی ہیں؟
نگاہیں اس پہ جمائے چائے کا گھونٹ بھرتا وہ ہلکے سے بولا۔ وہ اسٹول پہ بیٹھی اس کی طرف پشت کیے پانی پینے لگی۔ جواب نہیں دیا۔ ویسے پراسیکیوٹر صاحبہ، آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھتے کوئی غیر محسوس سی مسکراہٹ دبائے وہ ہلکے انداز میں گویا ہوا، آپ کو یہ خیال نہیں آیا کہ اگر میں آپ کے والد کو جا کر اس شادی کی حیثیت بتا دوں تو کیا ہوگا؟ زمر پانی پی کر کھڑی ہوئی، نل سے گلاس دھویا، واپس رکھا اور اس کی جانب گھومی۔ سنجیدہ چبھتی ہوئی نگاہوں سے اس کا چہرہ دیکھا۔ آپ کبھی بھی یہ نہیں کریں گے؟ اچھا؟ فارس نے ابرو اٹھائے۔ آپ کو کیوں لگتا ہے کہ میں یوسف صاحب کے سامنے جا کر یہ بات ان سے نہیں کہوں گا؟ زمر کے لبوں پہ ہلکی سی تلخ مسکراہٹ آئی، کیونکہ سامنے سے کچھ کرنے کے لیے جو گٹس چاہیے ہوتے ہیں وہ آپ میں نہیں ہیں، آپ صرف پیچھے سے وار کرنے والوں میں سے ہیں۔ ٹھنڈے انداز میں اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی تھی۔ فارس کی دبی ہوئی مسکراہٹ بھی غائب ہوئی، ابرو اکٹھے ہوئے، آنکھوں میں سختی در آئی، مگ کے ہینڈل کو زور سے دبایا، مٹھی میں بھینچا، گویا ضبط کیا ہو۔ کیوں غصہ آ رہا ہے؟ مجھے بھی آیا تھا مگر اب نہیں آتا۔ ایک کاٹدار نظر اس پہ ڈال کر وہ اپنی فائل سمیٹتی دروازے کی جانب بڑھ گئی، پھر رکی اور مڑ کر اسے دیکھا۔ مجھ سے مخاطب ہونے کی کم سے کم کوشش کیا کیجیے، اور ہاں، آئندہ اس کانٹریکٹ کو شادی مت کہیے گا۔ آپ سلگتی نظروں سے اسے سر سے پیر تک دیکھا۔ آپ میرے شوہر نہیں ہیں، صرف میرے باپ کے مقروض ہیں اور اپنا قرضہ اتار رہے ہیں۔ فارس نے چہرہ موڑ لیا اور مگ سے گھونٹ بھرنے لگا۔ وہ راہداری عبور کر کے دروازے تک آئی ہی تھی کہ وہ بجا۔ زمر نے اسے کھولا، وہ بھی بے اختیار اس طرف دیکھنے لگا۔ وہ سامنے سے ہٹی تو باہر کھڑا شخص نظر آیا اور اسے دیکھتے ہی فارس نے بیزاری سے چہرہ پھیر لیا۔ گڈ مارننگ مسز غازی۔ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے ہاشم نے مسکرا کر کہا تو زمر گہری سانس بھر کر رہ گئی۔ وہ آفس کے لیے نکل رہا تھا، وجیح اور حشاش بشاش، چوکھٹ پر کھڑا تھا اور پرفیوم کی خوشبو انیکسی کے اندر تک پھیل گئی تھی۔ مارننگ کاردار صاحب، وہ جبراً مسکرائی۔ بہت خوشی ہوئی آپ کو اس ہاشم نے نگاہیں آگے پیچھے دوڑائیں گھر میں دیکھ کر۔ آرام سے ہیں آپ؟ مجھے بھی بہت خوشی ہوئی آپ کو اپنے ہمسائے میں دیکھ کر۔ امید ہے ملاقات ہوتی رہے گی۔ اب اگر آپ مجھے اجازت دیں۔ کلائی پہ بندھی گھڑی دیکھی۔ میری آج پیشی ہے اور مجھے دیر ہو رہی ہے۔ پہلے میری بات سن لیجیے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا، آج رات آپ ڈنر ہمارے ساتھ کریں گے، تم نے سن لیا فارس؟ ساتھ ہی بلند آواز میں پکارا۔ میز پر موجود فارس نے اکتا کر سر جھٹکا۔ میں مصروف ہوں۔ مگر ہاشم نے توجہ نہیں دی۔ مجھے منفی جواب کی عادت نہیں ہے۔ ہم ڈنر پہ آپ کا انتظار کریں گے، ٹھیک 8 بجے۔ اپنی کلائی کی گھڑی کے ڈائل پہ انگلی سے دستک دے کر دکھایا۔ زمر نے گہری سانس لے کر سر کو خم دیا۔ شیور، ہم آ جائیں گے۔ وہ اسی مسکراہٹ کے ساتھ پلٹ گیا۔ اس کے نکلنے کے چند لمحے بعد زمر پیچھے دیکھے بنا باہر نکلی۔ ہاشم کی کار دور جا رہی تھی۔ وہ نیکسی کے برآمدے کے زینے اترتی سبزہ زار پر آئی۔ وہاں فارس اور اس کی کاریں کھڑی تھیں۔ اپنی کار کا لاک کھولتے زمر نے گردن اٹھا کر ادھر ادھر سرسری سا دیکھا۔ سامنے قصرے کاردار کی عقبی بالکنیاں دکھائی دیتی تھیں۔ ایک بالکنی ہاشم کے کمرے کی تھی۔ اس سے اندازہ ہوا۔ چابی گھماتے ہوئے اس کی نگاہیں دوسری بالکنی تک گئیں، جس کے شیشے کے دروازے کے پیچھے کمرے میں کوئی کھڑا نظر آ رہا تھا۔ زمر نے آنکھیں سکیڑ کر دیکھا۔ وہ تو نوشیروان تھا۔ اس کے ہاتھ میں سگریٹ تھا جو لبوں پہ لگائے ہوئے تھا۔ اس نے بھی غالباً زمر کو دیکھ لیا تھا۔ فوراً سگریٹ والا ہاتھ پیچھے کرتا مڑ گیا۔ زمر سر جھٹک کر کار میں بیٹھ گئی۔ وہ صبح کافور کی مہک لیے چھوٹے باغیچے والے گھر میں پہ بھی ایسی ہی پر ملال سی طلوع ہوئی تھی۔ ندرت کچن پہ کھڑی ناشتہ بنا رہی تھی۔ سعدی کے کمرے کا دروازہ بند تھا۔ غالباً وہ تیار ہو رہا تھا۔ راہداری میں آگے جاؤ تو حنین اپنے کمرے کے بیڈ پر ٹیک لگائے بیٹھی نظر آ رہی تھی۔ ہاتھ میں سفید جلد والی کتاب تھی جو کل رات بھرے سامان میں دیکھ کر وہ اس سے پوچھ کر لے آئی تھی۔ زمر نے نہ وہ پڑھی تھی نہ پڑھنی تھی۔ اب اس کے صفحوں کے کنارے ناخن سے رگڑتی وہ سوچے جا رہی تھی۔ شکر ہے کل نکاح پہ ہاشم بھائی نہیں تھے۔ ان کو دیکھتے ہی امتحانی مرکز والا واقعہ یاد آ جاتا اور بھائی کے سامنے اپنا آپ مجرم لگنے لگتا۔ وہ مدھم آواز میں بڑبڑائی تھی، پھر ابر تفکر سے بھینچے، مگر بھائی کو بتاؤں یا نہیں؟ وہ الجھتے ہوئے اس نے سر جھٹکا، پھر نگاہیں کتاب تک گئی تو تمام خیالوں کو ذہن سے ہٹاتے اسے کھول لیا۔ وہ دروازہ سامنے تھا جو اسے صدیوں پہلے کے زرد زمانوں میں لے جایا کرتا تھا۔ اس نے اسے دھکیلا۔ اونچے پٹوا ہوئے۔ دوسری جانب چاند کی ٹھنڈی میٹھی روشنی میں ڈوبی رات تھی۔ ایک کھلا میدان اور سامنے حنین نے گردن اٹھا کر دیکھا ایک بلند مضبوط قلعہ جس کے آگے پہرے دار چکر کاٹ رہے تھے۔
اس نے سیاہ سفید پر منظر نامے میں 2 ماتھے پہ کٹے بالوں اور ہیئر بینڈ والی گلابی لڑکی قمیض پہنے اور سفید ٹراؤزر میں ملبوس فریش سی نظر آتی تھی، مگر صدیوں پہلے کے لوگ اس کو دیکھ نہیں سکتے تھے۔ وہ آہنی گیٹ عبور کر کے کھلے صحن میں آئی، اسے پار کیا تو آگے برآمدہ تھا۔ وہ اندر چلتی آئی، اندھیرا بڑھ گیا تھا، مگر جیسے جیسے وہ قدم آگے بڑھاتی گئی، راہداری کی دیوار پہ قطار میں نصب مشل دان جلتے گئے، جیسے کوئی قدیم زمانوں کا جادو ہو۔ اندھیرا قدرے کم ہوا، وہ ایک کوٹھری کے سامنے جا رکی۔ اس کے دروازے پہ زنجیروں میں لپٹے تالے مشل دان کے پھڑپھڑاتے زرد شعلوں میں دکھائی دیتے تھے۔ دیوار پہ ایک ابری ہوئی چوکی تھی۔ حنین دیوار کو پکڑے اس چوکی پہ کھڑی ہوئی تو چہرہ ایک سلاخ دار کھڑکی کے برابر آیا۔ بے چین نگاہوں سے سلاخیں پکڑے اس نے اندر جھانکا اور پھر گہری سانس بھری۔ اس کے شیخ استاد سفید خستہ حال لباس میں، الجھے بال اور داڑھی کے ساتھ، چہرے اور ہاتھوں پہ زخموں کے نشان لیے دیوار سے لگے کھڑے تھے، کھڑکی سے چند ہاتھ دائیں طرف۔ اے شیخ، میں اتنے برسوں بعد آئی ہوں اور آپ کو اس قید خانے میں بند دیکھتی ہوں، ایسا کیا کر دیا آپ نے؟ آپ کا خلیفہ تو مسلمان ہے نا؟ انہوں نے سر ہلاتے اس نے سوال کیا، افسوس سے سر ہلاتے سوال کیا۔ اندر دیوار سے لگے کھڑے شیخ معلم نے تکان مگر سکون سے چہرہ موڑ کر اسے دیکھا۔ سواری کا باندھنا محبوب کی قبر تک جانے کے لیے۔ انہوں نے یہ کہا تو آپ نے کیا کہا؟ اس نے تعجب سے پوچھا۔ بدعت، بدعت۔ اف، حنین نے گہرے تعصب سے انہیں دیکھا۔ ہم سب کو معلوم ہے کہ یہ بدعت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کی زیارت کی نیت سے سواری باندھنا بدعت ہے۔ نیت مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، مگر دیکھیں انکار آپ کو زندہ میں لے آیا۔ اے شیخ، ملامتی نظروں سے وہ انہیں دیکھ رہی تھی۔ مطلب کیا ضرورت تھی اتنا کھلم کھلا سٹینڈ لینے کی؟ اور ہاں، فائدہ کیا ہوا اس سٹینڈ کا؟ اب تو ایک دنیا جاتی ہے مدینہ، صرف روضہ مبارک کی نیت لے کر۔ جالیوں سے دعاؤں کی پرچیاں تک پھینکتی رہیں عورتیں۔ اب قبر کی نیت اور مسجد کی نیت کا زمین آسمان جتنا فرق کسی کو نہیں سمجھ آتا۔ مجھے بھی بھائی نے ایک زمانے میں بتایا تھا، اب تو بھول بھال گیا۔ شیخ خاموشی سے کھڑے اپنے ہاتھوں کو دیکھے گئے، وہ سیاہ ہو رہے تھے۔ حنین نے چہرہ مزید آگے کر کے اندر جھانکا۔ آپ کی کتابیں، قلم، کیا سب چھین لیے انہوں نے؟ اف، کراہ کر اس نے آنکھیں میچیں۔ ٹھیک ہے، بندہ حق بات کہتا ہے اب ظالم حکمران کے سامنے، مگر یار اتنا بھی کیا کہ اس بات کے پیچھے ساری زندگی برباد کر ڈالو اپنی؟ کتاب تو آپ کی ادھوری رہ گئی، اب لکھیں گے کیسے؟ آنکھیں کھول کر مزید برہمی سے ان کو دیکھا۔ وہ اپنے سیاہ ہاتھوں کو دیکھ رہے تھے۔ حنا ایک دم چونکی۔ فرش پہ چند کوئلے رکھے تھے اور اس کی نظریں اوپر اٹھتی چلی گئیں۔ دیواروں پہ جا بجا کوئلے سے عبارتیں لکھی تھیں، آیات، احادیث، قرآن کی نشانیوں میں غور و فکر کرنے کے بعد کے نکات۔ دیواریں بھری پڑی تھیں۔ جب تک اللہ نہ چھینے کوئی نہیں چھین سکتا۔ اس کو بالکل ساکت متجب پا کر وہ بولے تھے۔ حنین چپ سی ہو گئی، تنے اعصاب قدرے ڈھیلے پڑے، چہرے پہ نرمی آئی۔ اور جب زندگی سب کچھ چھیننے پہ آ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ شاید پہلی دفعہ اس نے کوئی سوال پوچھا تھا۔ دعا؟ وہ ہلکا سا بولے۔ دعا کیا کرتی ہے؟ سلاخوں سے سر ٹکا کر وہ ان کو دیکھتے کہیں اور گم تھی۔ آنے والی مصیبت کو روکتی ہے اور جو مصیبتیں اتر چکی اس کو ہلکا کرتی ہے۔ یہ مومن کا ہتھیار ہے، دین کا ستون ہے، آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ ان کی آواز قید خانے کی اونچی دیواروں سے ٹکرا کر ارتعاش پیدا کر رہی تھی۔ حنین گم سم سی کھڑی رہی، ہاتھ سلاخوں پہ جمے رہے، پھر ماتھے پہ بل آئے۔ 21ویں صدی کے دماغ نے بحث کے لیے نکتے ڈھونڈے۔ آپ کی مصیبتیں ٹلتی ہوں گی دعاؤں سے، ہماری تو نہیں دور ہوتی۔ دعا مصیبت سے کمزور ہے تو مصیبت حاوی ہو جائے گی، دعا مضبوط ہے تو دعا حاوی ہوگی، اور اگر دونوں ہی ایک جتنی مضبوط ہوں تب وہ ترنت بولی تو دعا قیامت تک اس مصیبت سے لڑتی رہے گی۔ یعنی؟ وہ چونکی۔ اگر دعا چھوڑ دی یا شدت کم کر دی تو مصیبت حاوی آ جائے گی۔ شیخ معلم نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ حنین کے لب اوہ میں سکڑے، ابرو کٹھے کر کے سوچنے والے انداز میں وہ ان کو دیکھے گئی۔ اور کیا کرتی ہے دعا؟ دعا قدر و قضا کو رد کر سکتی ہے، ویسے ہی جیسے نیکی عمر بڑھاتی ہے اور گناہ رزق سے محروم کرتے ہیں۔
مگر اس کی آنکھوں میں غیر آرام دہ سی الجھن بڑھی، ایڑیاں اٹھا کر وہ مزید اونچی ہوئی۔ میری تو دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ قدیم قید خانے کی کوئلے سے سجی دیوار سے ٹیک لگائے بزرگ نے سر جھکائے مسکرا کر نفی میں گردن ہلائی۔ ہر شخص کی دعا قبول ہوتی ہے اگر وہ جلد بازی نہ کرے تو۔ جلد بازی مطلب یہ کہ تم کہنے لگو کہ میں نے دعا کی اور بہت دعا کی مگر میری دعا قبول ہوتی نہیں نظر آ رہی۔ یہ کہنے کے بعد تم لوگ مایوس ہو کر دعا کرنا چھوڑ دیتے ہو۔ وہ جو ایک ہاتھ کے ناخن دانتوں سے کترتی سنتی جا رہی تھی، آخر میں بے اختیار انگلیاں لبوں سے نکالیں۔ یعنی کہ جب یہ کہا کہ دعا قبول نہیں ہوگی، لیکن اگر یہ نہ کہوں تب ہو جائے گی؟ انہوں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پیچھے ہوا کے جھونکے سے مشعلِ دان کا شعلہ پھڑ پھڑ آیا۔ رات کی پراسراریت میں اضافہ ہوا۔ اچھا، مگر اس کو پھر سے بے چینی ہوئی۔ کچھ لوگوں کی دعا بہت جلدی قبول ہو جاتی ہے۔ کیا اس لیے کہ وہ بہت نیک ہوتے ہیں؟ یہ بھی ہوتا ہے، مگر وہ لہجے بھر کو رکے۔ حنا نے ان کی آواز کو سننے کو مزید کان سلاخوں کے قریب کیے۔ مگر قبولیت دعا کا اصل راز دعا مانگنے والے کا طریقہ ہوتا ہے، وہ کیسے مانگتا ہے اور کتنی شدت سے مانگتا ہے، اور اس کے بعد دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ ہاں، سب دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ انہوں نے اس بات میں سر ہلایا۔ حنین نے گہری سانس کھینچ کر ماتھا سلاخوں سے ٹکا دیا، آنکھیں موند لیں۔ میں دعا مانگتی ہوں کہ بھائی مجھے وہ امتحانی مرکز والا قصہ سننے کے بعد معاف کر دے اور مجھ سے ناراض نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ سب کچھ ایک دم سے بالکل ٹھیک ہو جائے؟ اس نے کتاب سے ماتھا اٹھایا تو صفحے کھلے پڑے تھے۔ قدیم زمانوں کی مشلیں وقت کے پانیوں نے بجھا دی تھیں اور وہ اپنے کمرے میں بیڈ پہ بیٹھی تھی۔ کتاب بند کر کے اس نے دوپٹہ چہرے کے گرد لپیٹا، دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ باہر راہداری میں سعدی کے کمرے کا دروازہ کھلا۔ وہ باہر نکلا تو سیاہ سوٹ میں ملبوس تھا، گرے شرٹ پہ سفید سیاہ ترچھی دھاروں کی ٹائی باندھی تھی۔ بال اس نے فجر کے بعد جا کر کٹوا لیے تھے۔ اب سامنے سے جیل لگا کر پیچھے کیے تو سیدھے لگتے، اگر مڑتا تو پیچھے سے گھنگریالے نظر آتے۔ ندرت چائے لے کر راہداری میں آئی تو وہ گول میز کے سرے پہ کرسی کھینچ رہا تھا۔ آفس کے لیے دیر نہیں ہو رہی تمہیں؟ حیرت سے پوچھتا انہوں نے مگ اسے تھمایا۔ نہیں، آفس نہیں جا رہا، کسی اور کام سے جا رہا ہوں۔ وہ بنا عجلت کے آرام سے چائے کے گھونٹ بھرنے لگا۔ ندرت نے آنکھیں سکیڑ کر اس کے سوٹ کو دیکھا۔ یہ اپنا سب سے اچھا سوٹ تو تم آفس بھی نہیں پہن کر جاتے، آج کیا خاص ہے؟ سعدی نے کپ ہٹا کر سنجیدگی سے انہیں دیکھا۔ میں نہ بھاگ کر شادی کرنے جا رہا ہوں۔ انہوں نے دھپ سے اس کے کندھے پہ تھپڑ لگایا اور مصنوعی خفگی سے بڑبڑاتی پلٹ گئیں۔ وہ ناشتہ کر کے اٹھا اور ابھی راہداری کے سرے تک آیا ہی تھا کہ حنین کمرے سے نکلی۔ وہ چہرے کے گرد دوپٹہ لپیٹے مضطرب اور بے چین لگ رہی تھی۔ تمہاری فجر کی اذان اس وقت ہوتی ہے؟ نہیں، اس نے غور نہیں کیا۔ کیا ہم تھوڑی دیر بات کر سکتے ہیں؟ سعدی نے غور سے اسے دیکھا جو انگوٹھے سے درمیانی انگلی کا ناخن کھرچتے ہوئے بول رہی تھی۔ تم کافی دن سے کہہ رہی ہو کہ تمہیں بات کرنی ہے، پھر رک جاتی ہو۔ حنین کا گلا خشک ہونے لگا۔ کچھ کہنے کے لیے لب کھولے پھر بند کر دیے۔ نہیں، آپ جائیں، اتنی خاص بات نہیں ہے۔ پھر کبھی سے ہی ارادہ بدل دیا؟ شیور؟ سعدی نے بغور اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ حنین نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ مسکرایا اور خداحافظ کہتا پلٹ گیا۔ دروازہ بند ہوا تو وہ وہیں بے چین سی کھڑی سوچتی رہ گئی۔ وہ عمارت سڑک کنارے پوری آب و تاب سے کھڑی تھی۔ بالائی منظر کے کارنر آفس میں خنکی پھیلی تھی۔ چوڑی میز کے پیچھے پاور چیئر پہ ہاشم ٹیک لگائے بیٹھا مسکراتے ہوئے کاغذات پلٹتا جا رہا تھا۔ پھر چہرہ اٹھا کر سامنے کھڑے خاور کو دیکھا۔ یہ بہت زبردست کام ہے خاور۔ 27 سے فولڈر میز پہ ڈالتے اس نے پیچھے کو ٹیک لگائی۔ کھڑکی کے پاس سینے پہ بازو لپیٹے جواہرات نے ناپسندیدگی سے اسے دیکھا۔ اس کے خلاف ذرا سا کچرا کافی ہے کیا؟ وہ معلوم نہیں ہمارے خلاف کتنی فائلز اور ثبوت لے کر آئے گا۔ میم، یقیناً اس نے بھی اب تک بہت کچھ نکال لیا ہوگا، مگر ہم اس کے ہر وار کا توڑ کرنا جانتے ہیں۔ وہ ناک سکوڑ کر واپسی کھڑی کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ سیاہ لمبے گاؤن اور موتیوں کے آویزوں میں ملبوس بھورے بال کندھے پہ آگے ڈالے وہ ناخوش اور مضطرب سی لگ رہی تھی۔ آپ کیوں فکر کرتی ہیں ممی؟ ہاشم سنبھال لے گا۔ وہ مطمئن اور پرسکون تھا۔ اور ہاشم کی میز کے عین سامنے دیوار سے لگے صوفوں میں سے ایک پہ براجمان نوشیروان بالکل خاموش تھا۔ اس کی آنکھیں ہلکی گلابی ہو رہی تھیں اور وہ مسلسل کچھ سوچے جا رہا تھا۔
اس عمارت کی بیسمنٹ میں عین اسی وقت سعدی اپنی کار پارک کر رہا تھا۔ بیسمنٹ دوپہر کے باوجود اندھیر پڑی تھی۔ کار روک کر وہ کچھ دیر خاموشی سے اسٹیئرنگ وہیل پہ ہاتھ رکھے بیٹھا رہا۔ اسے وہ فلیش ڈرائیو یاد آئی جس میں موجود فائلز وہ کھول نہیں سکا تھا۔ اس کے پاس ہاشم کے خلاف کچھ نہ تھا سوائے ایک آخری پتے کے۔ اگر یہ وہ ٹھیک سے کھیل گیا تو سب ٹھیک ہو سکتا تھا۔ چند لمحے خاموشی کی نظر ہو گئے، پھر اس نے ڈیش بورڈ کھولا اور اپنا قرآن پین نکالا، چند بٹن دبائے اور وہیں سے تلاوت لگائی جہاں سے اس روز چھوڑی تھی۔ سعد الغامدی کی پرسوز آواز گاڑی کے اندر گونجنے لگی۔ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں دھتکارے ہوئے شیطان سے۔ وہ خاموشی سے سننے لگا۔ اور آپ سکھائے جاتے ہیں قرآن بڑے حکمت والے، بہت علم والے کی جانب سے۔ سعدی کے لبوں پہ اداس مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں ابھی یہی سوچ رہا تھا اللہ تعالیٰ کہ میں قرآن پہ کیا تلاش کر رہا ہوں اس وقت، جبکہ مجھے اوپر ہاشم بھائی کے آفس میں ہونا چاہیے۔ اور دیکھیں مجھے جواب مل گیا۔ جب میں قرآن پہ غور کرتا ہوں تو گرہیں کھلنے لگتی ہیں۔ یہ قرآن مجھے اللہ کی طرف سے دیا جا رہا ہے۔ اللہ جو نور ہے اور ساری روشنی اللہ آپ سے ہی ملتی ہے۔ مجھے اب سمجھ آیا کہ جو انرجی مجھے چاہیے، جو کسی بھی موسیٰ کو فرعون کے دربار میں جانے کے لیے چاہیے ہوتی ہے، وہ صرف قرآن دے سکتا ہے۔ ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ وہ زیر لب کہہ رہا تھا، قاری غامدی اگلی آیات اسی مدھم خوبصورت آواز میں پڑھ رہے تھے جب موسیٰ نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ وہ ایک دم چونکا، ادھر ادھر دیکھا۔ اوکے اللہ، سیریسلی مجھے بھول گیا تھا کہ آگے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ ویسے اللہ، آپ کو بھی موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرنا کتنا پسند ہے؟ ہر چند آیتوں کے بعد پھر سے فرعون اور موسیٰ اور فرعون۔ مطلب کبھی کبھی میں حیران ہو جاتا ہوں، قرآن میں اتنا ذکر کسی کا نہیں جتنا موسیٰ کا۔ کیوں؟ اس نے بولا نہیں، صرف سوچا تھا۔ آیتیں سماعتوں میں گونج رہی تھیں۔ اور جب موسیٰ نے کہا اپنے گھر والوں سے کہ میں نے دیکھی ہے ایک آگ، میں ابھی وہاں سے آپ کے لیے کوئی خبر لاتا ہوں یا لے کر آتا ہوں کوئی سلگتا ہوا انگارہ تاکہ آپ اسے سینکیں۔ ذرا دیر کو وقفہ آیا تو سعدی نے گہرا سانس لیا۔ موسیٰ۔ اس نے سیٹ کی پشت سے سر ٹکا کر آنکھیں بند کر لیں، ہلکی آواز میں ساتھ ساتھ بڑبڑاتا رہا۔ تو اللہ تعالیٰ، آپ نے سورہ نمل کی تمہیدی آیات کے بعد پہلے قصے کا آغاز ہی موسیٰ علیہ السلام کی فیملی سے کیا۔ مجھے اسی لیے یہ صورت بہت اچھی لگتی ہے اللہ تعالیٰ، کیونکہ یہ فیملی ویلیوز کی صورت ہے۔ دیکھیں نا، موسیٰ علیہ السلام نے جو بات کہی اس میں آپ کا صیغہ استعمال کیا، حالانکہ اس وقت ان کے ساتھ صرف ان کی اہلیہ تھیں۔ بے شک وہ امید سے تھیں، مگر سامنے تو صرف وہی تھی نا ان کے۔ پھر بھی موسیٰ علیہ السلام نے ان کو آپ کہہ کر پکارا، جمع تعظیم کا صیغہ۔ ہمارے انبیاء علیہ السلام جو ہمارے باپ تھے، کتنے مینرز تھے نا ان میں، کتنے نرم اور خوبصورت لوگ تھے وہ۔ کوئی حیرت نہیں مجھے کہ آپ اللہ تعالیٰ قرآن میں ہر چند صفحات کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں۔ کتنی پرواہ، کتنا خیال تھا ان کے انداز میں اپنے خاندان کے لیے۔ پھر ہم اپنے گھر والوں کے لیے اتنے نرم کیوں ہیں؟ پھر ہم اپنے گھر والوں کے لیے اتنے نرم کیوں نہیں بن سکتے؟ کار میں خاموشی چھا گئی، پھر وہی پرسوز آواز ابھرنے لگی۔ پھر جب موسیٰ وہاں اس آگ کے قریب آئے تو ان کو آواز آئی کہ بابرکت ہے وہ جو آگ میں ہے اور جو اس کے آس پاس ہے، اور پاک ہے اللہ جو دونوں جہانوں کا رب ہے۔ سعدی نے پاس کے بٹن کو دبا کر بند آنکھوں کے ساتھ چند لمحے لیے ان الفاظ کو اندر جذب کرنے کے لیے۔ اللہ، مجھے نہیں پتا کہ آپ کی آواز سننا کیسا ہوگا، مگر مجھے اتنا پتا ہے کہ جب میں قرآن سنتا ہوں تو میرے لیے وہی آپ کی آواز ہوتی ہے، اور یہ الفاظ بعض دفعہ میری استطاعت سے زیادہ وزنی بن کر میرے دل میں اترتے ہیں۔ میرے لیے یہ قرآن اور اس سے جڑی ہر شے بابرکت ہے، کیونکہ یہ قرآن مجھے بتاتا ہے کہ اللہ کون ہے۔ وہ ٹھہرا، بند آنکھوں سے تکان بھرے الفاظ ادا کرتے آواز ہلکی ہو گئی۔ اللہ میرا رب ہے، اور میرے ابو نے مجھے بتایا تھا کہ رب کسے کہتے ہیں۔ وہ جس نے ہمیں بنایا ہے، وہ جس کا ہمارے اوپر سب سے زیادہ حق ہے، اور وہ جو ہمارے لیے سارے فیصلے کرتا ہے۔ خالق، مالک، مدبر۔ انگوٹھے کو اسی بٹن پہ رکھ کر دبایا تو آیات کا سلسلہ جڑا۔ اے موسیٰ، بے شک وہ میں ہوں اللہ، غالب حکمت والا، اور پھینک دو اپنی لاٹھی کو۔ تو جب اس موسیٰ نے دیکھا کہ وہ لاٹھی حرکت کرتی ہے گویا کہ ہو کوئی سانپ، تو پیٹھ پھیر کر بھاگا اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ تو فرمایا اللہ نے، اے موسیٰ، ڈرو نہیں، بے شک میرے پاس پیغمبر ڈرا نہیں کرتے۔ سعدی آنکھیں بند کیے سیٹ سے سر ٹکائے بیٹھا رہا۔ لبوں کی مسکراہٹ میں اداسیاں گھلتی گئیں،
پیغمبر کون ہوتا ہے اللہ؟ وہ جو اچھائی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ آپ سارے پیغمبروں کے ساتھ ایسے ہی کرتے ہیں نا، ان کو اندھیرے میں روشنی کی جھلک دکھاتے ہیں، اور جب اس نور کا پیچھا کرتے ہوئے اس تک آپ پہنچتے ہیں تو آپ ان کو بتاتے ہیں کہ اللہ کون ہے، پھر آپ ان کو کہتے ہیں کہ اپنا عصا سامنے ڈال دو۔ یہاں تو آپ نے عصا کا لفظ استعمال کیا، مگر اپنے اسی قرآن میں ایک اور جگہ آپ نے موسیٰ سے یہ فرمایا کہ ڈال دو وہ جو تمہارے دائیں ہاتھ میں ہے۔ تو بات یہ ہے اللہ کہ سب کے دائیں ہاتھ میں عصا نہیں ہوتا۔ دائیں ہاتھ میں انسان کا ٹیلنٹ ہوتا ہے، کوئی ہنر یا کوئی قیمتی چیز۔ تو اللہ جب آپ کا پیغمبر اپنا عصا پھینک دیتا ہے تو اس کا نتیجہ ایک دم سے اتنا خوفناک، اتنا ڈراؤنا اور پرہیبت ہوتا ہے کہ انسان مڑ کر بھاگے نہ تو کیا کرے۔ فرعون کے ساحر جو بھی گھڑ لائیں، میرے دائیں ہاتھ کی چیز اس کو نگل لے گی، میں جانتا ہوں، اور یہ بھی جانتا ہوں کہ اللہ کے پاس اس کے پیغمبر ڈرا نہیں کرتے، نہ اپنے ماضی سے نہ اپنے مستقبل سے، مگر مجھے فرعونوں کے پاس ڈرنے سے ڈر لگتا ہے۔ اس کا دل بوجھل ہو گیا، گویا پھر سے ہلکا ہونے کے لیے پین قرآن آف کر کے ڈیش بورڈ میں رکھا، کار بند کی، چابی، موبائل، والیٹ سنبھالتا باہر نکل آیا۔ مطلوبہ فلور پہ جب لفٹ کے دروازے واہ ہوئے تو سامنے واک تھرو گیٹ تھا۔ وہ اس سے گزرنے کی بجائے ایک طرف سے نکل کر آگے چلتا آیا۔ کسی نے نہیں روکا۔ جب ہاشم کے آفس کے سامنے آیا تو کام کرتی حلیمہ کے اس طرف سیاہ کوٹ میں ملبوس خاور مستعد کھڑا تھا۔ کاردار صاحب آپ کے منتظر ہیں۔ سعدی اس بات پر آگے بڑھنے لگا تو خاور نے ہاتھ راہ میں حائل کر کے اسے روکا۔ سعدی نے گہری سانس لی۔ میرے پاس کوئی اسلحہ نہیں ہے، چاہیں تو تلاشی لے لیں۔ وہ مسکرا کر بولا۔ خاور نے اسپاٹ چہرے کے ساتھ اس کے لباس کو تھپ تھپایا، سیل فون نکال کر حلیمہ کی میز کی ٹوکری میں رکھا اور پھر مطمئن ہو کر پیچھے ہٹا۔ سعدی نے کوٹ کا بٹن بند کیا، اوپر جیب میں لگا سلور پین درست کیا اور آگے بڑھ گیا۔ وہ چاہتا تھا کہ کاسہ خرید لے میرا، میں اس کے تاج کی قیمت لگا کے لوٹ آیا۔ اندر آفس میں ایک طرف صوفے پہ نوشیروان بیٹھا تھا۔ اسے دیکھتے ہی ماتھے پہ بل پڑ گئے۔ سامنے مرکزی میز کے پیچھے ہاشم ٹیک لگائے براجمان تھا۔ اسے دیکھ کر مسکرایا۔ جواہرات جو اب ہاشم کی کرسی کی پشت پر کونی ٹکائے کھڑی تھی وہ بھی مسکرا رہی تھی۔ آؤ سعدی، ہاشم نرمی سے کہتے جگہ سے اٹھا اور ہاتھ بڑھایا۔ سعدی آگے آیا، ہاتھ ملا لیا اور پھر سامنے کرسی کھینچ کر بیٹھا۔ وہ سنجیدہ نظر آ رہا تھا۔ کیا لوگے، چائے، سافٹ ڈرنک؟ انٹرکام اٹھائے ہوئے اس نے دوستانہ انداز میں پوچھا۔ کافی۔ وہ بس اتنا بولا۔ ہاشم نے اس بات میں سر ہلایا اور ریسیور کان سے لگا دیا۔ حلیمہ 2 چائے اندر بھیجو۔ پھر ریسیور رکھ کر ہلکے پھلکے انداز میں اسے ٹوکا۔ اتنی گرمی میں کافی نہیں پینی چاہیے تمہیں۔ سعدی گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ اسے ہاشم سے اور کس بات کی توقع تھی؟ پھر جیب سے پلاسٹک زپ لاک بیگ میں مقید نیکلس نکال کر میز پر رکھا۔ آپ کی امانت، جو غلطی سے آپ کی ملازمہ نے میری جیب میں ڈال دی تھی۔ نیکلس میز پر پڑا رہا، کسی نے آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا۔ وہ سعدی کو دیکھ رہے تھے۔ تم کیا کہنا چاہتے تھے سعدی؟ ہاشم نے اسی مسکراہٹ سے اسے دیکھتے بات کا آغاز کیا۔ سعدی نے گردن موڑ کر پیچھے ہاتھ باندھے کھڑے خاور کو دیکھا اور پھر ہاشم کے ساتھ کھڑی جواہرات کو۔ خاور ہمارا اپنا بندہ ہے، اس کی موجودگی میں بات کرو، وہ مسکرا کر بولی۔ آئی سی۔ سعدی نے سر اس بات میں ہلایا، البتہ اندر سے کچھ ٹوٹا تھا۔ تو کیا جواہرات بھی؟ بہت کچھ سمجھ میں آیا، پھر ذرا سا کنگارا اور ہاشم کی آنکھوں میں نگاہیں جمائے بولا۔ ہم جس دین کے ماننے والے ہیں ہاشم بھائی، اس میں مختلف مسئلوں کے لیے مختلف سکولز آف تھاٹ ہوتے ہیں۔ قتل کے مسئلے پہ بھی 2 آراء ہیں۔ ہاشم اسی طرح مسکرا کر اسے دیکھتا رہا۔ پہلے مسلک کا کہنا ہے کہ سچے دل سے توبہ کی جائے یا دیت دی جائے تو قتل معاف ہو جایا کرتے ہیں۔ وہ حدیث میں مروی اس واقعے کو دلیل بناتے ہیں جس میں بنی اسرائیل کے ایک عالم کے پاس ایک ایسا شخص آیا جس نے 99 قتل کیے تھے۔ اس نے قتل کی معافی کا پوچھا اور منفی جواب ملنے پہ اس عالم کو بھی قتل کر دیا۔ ایک اور عالم کے پاس گیا تو معافی کی امید مل گئی۔ بہرحال واقعہ آپ کو معلوم ہوگا۔ وہ سانس لینے کو رکا۔ جواہرات اور ہاشم کی مسکراہٹوں میں کوئی فرق نہ آیا تھا۔ پیچھے بیٹھا نوشیروان جو یہاں سے سعدی کی پشت دیکھ سکتا تھا، بے حد کڑوا سا منہ بنائے بیٹھا تھا۔ حلیمہ اندر آئی اور چائے رکھ کر باہر چلی گئی تو وہ پھر سے کہنے لگا۔ دوسرا مسلک کہتا ہے کہ نہیں، قتل کی کوئی معافی نہیں۔ اگر آپ کو قتل کی سزا یعنی سزائے موت دنیا میں نہیں دی گئی تو پھر دیت یا توبہ سے امید تو کی جا سکتی ہے۔
کہ یہ آپ کو معاف کروا دیں گے، مگر اصل فیصلہ قیامت کے دن ہوگا، جب اللہ مقتول کے ہاتھ میں قاتل کا سر دے کر کہے گا کہ اپنا بدلہ لے۔ یہ دوسرا مسلک کہتا ہے کہ قرآن میں جب اللہ کسی گناہ کا ذکر کرتا ہے اور اس کے عذاب کا، تو آخر میں یہ فرما دیتا ہے کہ وہ لوگ عذاب میں رہیں گے سوائے ان کے جنہوں نے توبہ کی اور اچھے عمل کیے وغیرہ وغیرہ۔ مگر قتل کی آیات کے آخر میں سخت عذاب کی وعید سنانے کے بعد اللہ نے نہیں کہا سوائے اس کے اور اس کے نہیں، اللہ نے قاتلوں کے لیے وہ ہمیشہ عذاب میں رہیں گے کہہ کر بات ختم کر دی۔ اب بہت سارے مسلمان ایک عقیدہ رکھتے ہیں اور بہت سے دوسرا۔ میں بھی اسی دوسرے مسلک سے تعلق رکھتا ہوں جو کہتا ہے کہ قتل کی کوئی معافی نہیں، جان لی ہے تو جان دینی پڑے گی، کیونکہ ہر انسان اپنے بھائی کی جان کا رکھوالا ہوتا ہے۔ ایک قتل اس سے جڑے تمام انسانوں کا قتل ہوتا ہے۔ ایک قتل، صرف ایک بے گناہ مسلمان کا قتل ہاشم بھائی کعبہ کو ڈھا دینے سے بڑا گناہ ہے، اور آپ نے تو میرے خاندان کے 2 لوگ مار دیے۔ اس کی آواز بلند ہوئی اور قدرے کپ کپائی، آنکھوں میں دکھ اور صدمہ اترنے لگا۔ اتنے سال بعد پہلی دفعہ ہاشم کے منہ پہ وہ بول دیا جو ابھی تک دل میں چھپا رکھا تھا۔ چند لمحے آفس میں خاموشی چھائی رہی، اے سی کی ٹھنڈک جہنم کی تپش میں بدلنے لگی۔ پھر ہاشم نے اسی نرمی سے اسے پوچھتے دیکھتے پوچھا، اور کیا ثبوت ہے تمہارے پاس کہ یہ سب میں نے کیا ہے؟ صرف میرے دل کی گواہی، اور کچھ نہیں۔ ہاشم اور خاور نے چونک کر اسے دیکھا۔ اب وہ کھڑکی کے ساتھ جا کھڑا ہوا تھا جہاں سے وہ سعدی کو سامنے سے دیکھ سکتا تھا۔ جواہرات ہاشم کی کرسی پر ٹکائی کوہنی ہٹا کر سیدھی کھڑی ہوئی، آنکھوں میں چنبا آیا۔ تمہارے پاس کوئی ثبوت نہیں؟ ہاشم کو حیرت ہوئی۔ نہیں، میں نے آپ کی فائل چرائی تھی اس رات پارٹی میں، مگر میں انہیں کھول نہیں پایا، وہ کرپٹ ہو گئیں۔ وہ میری قابلیت سے اوپر کی چیز تھی۔ خاور کی گردن قدرے فخر سے مزید تنی۔ میں نے 1.5 سال کوشش کی کہ کوئی ثبوت ڈھونڈ لوں، مگر مجھے اعتراف کرنا پڑ رہا ہے کہ آپ لوگوں نے بہت پکا کام کیا ہے۔ قدرے تکان اور ستائش سے اس نے خاور کو دیکھا۔ 1.5 سال؟ ہاشم نے سوالیہ ابرو اٹھائے۔ آپ نے زرتاشا اور وارث غازی کو قتل کروایا، میں 1.5 سال سے جانتا ہوں، آپ کے بھائی کی مہربانی سے۔ عقب میں پیچھے شیرو کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے ایک رات آپ کے گھر گزاری۔ آپ کا سیف جو آپ کی تاریخ پیدائش سے کھلتا ہے، اس میں وارث ماموں کی بچیوں کی تصویر تھی۔ میں نے اسے ایک نظر دیکھا اور میں جان گیا کہ یہ سب آپ نے کروایا ہے۔ شیرو کا چہرہ یوں ہو گیا گویا کسی ٹرک نے کچل دیا ہو۔ ہاشم کی مسکراہٹ جاتی رہی۔ اس نے بس ایک سخت ملامتی نظر نوشیروان پہ ڈالی اور پھر سعدی کی جانب متوجہ ہوا۔ اور اپنی اس تھیوری کے بارے میں تم نے اور کس کس کو بتایا ہے؟ کسی کو بھی نہیں، کیونکہ آپ تو ایک وائٹ کالر کرمنل ہیں۔ کوئی کیسے یقین کرے گا کہ آپ یہ سب کروا سکتے ہیں؟ ہاشم ٹیک چھوڑ کر آگے کو ہو بیٹھا، سوچتے الجھتے انداز میں اسے دیکھا۔ اور تمہارے پاس یہ ثابت کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے؟ نہیں، مگر مجھے کسی ثبوت کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ میں یہاں آپ کو پولیس کے حوالے کرنے نہیں آیا، میں آپ کو اپنے خاندان کے حوالے کرنے آیا ہوں۔ مطلب؟ جواہرات شنبے سے آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا۔ میں یہاں آپ کو یہ کہنے آیا ہوں ہاشم بھائی کہ آپ سچائی کا خود اعتراف کر لیں، میرے خاندان کے سامنے جا کر اعتراف جرم کر لیں۔ یوں فاس غازی بری ہو جائے گا ہر الزام سے۔ آپ سارا خالہ سے معافی مانگیں، ان کے باپ کی دید کی رقم ان کی بچیوں کو ادا کر دیں۔ ہم آپ کے خلاف پولیس میں نہیں جائیں گے، ہم آپ کو معاف کر دیں گے۔ اور ہاشم کو پہلی دفعہ لگا وہ سونیا کی پارٹی سے لے کر اب تک جو سادی ڈرامے سے پریشان ہوا وہ سب بیکار تھا۔ یہ تو ایک بے وقوف گھامڑ اور معصوم سا بچہ تھا، بلکہ یہ تو پورے کا پورا گدھا تھا۔ اور یہ سوچ کر وہ زور سے ہنس دیا۔ جواہرات بھی قدرے سکون سے مسکرائی۔ ہنستے ہنستے ہاشم نے چائے کا کپ ہونٹوں سے لگایا، گھونٹ بھرا اور پھر اسے ہٹایا۔ مجھے یہ کہنے دو سعدی کہ آج تم نے واقعی مجھے مایوس کیا ہے۔ میں ایک سوٹ ایک ہی دفعہ پہنا کرتا ہوں، تم نے میرے اس سوٹ کا فرسٹ ویئر ضائع کر دیا۔ جی؟ وہ الجھن بھرے انداز میں ہاشم کو دیکھنے لگا۔ کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے یہ قتل نہیں کیے؟ او کم آن ہاشم بھائی، ہم دونوں جانتے ہیں کہ یہ آپ نے کیا ہے، میں نے انکار نہیں کیا۔ ہاشم نے تازہ دم مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ یہ میں نے کیا ہے۔ وارث میرے راستے میں آ رہا تھا، میں نے اسے مروا دیا۔ خاور نے اسے خودکشی کا رنگ دیا، مگر یہ کافی نہیں تھا۔ اس کا قتل کور اپ کرنے کے لیے ہمیں زرتاشا کی قربانی بھی دینی پڑی، زمر کو بھی زخمی کرنا پڑا، جس کے لیے مجھے بہت افسوس ہے۔ ہاں ٹھیک ہے سعدی، یہ سب ہم نے ہی کیا ہے، ممی، خاور اور میں نے۔ سعدی کی دکھ بھری نگاہیں ہاشم کی کرسی کے ساتھ کھڑی جواہرات تک گئیں، پھر وہاں سے کھڑکی کے آگے کھڑے خاور تک جا پھسلیں۔ تو یہ سب ساتھ تھے شروع دن سے؟
مگر تم سعدی، تم نے تو مجھے آج بہت مایوس کیا ہے۔ میرا خیال تھا تم ثبوت کا کوئی انبار لے کر آؤ گے میرے پاس، مگر تم تو وہی معصوم بچے ہو جس سے میں 7 سال پہلے ملا تھا۔ تم کس دنیا میں رہتے ہو؟ اب کہ ہاشم کو افسوس ہونے لگا، آگے ہو کر ہتھیلیاں باہم ملائے وہ برہمی سے کہنے لگا، تمہیں کیا لگا تھا یہ تم قتل کی لمبی سی تقریر یاد کر کے میرے سامنے دہراؤ گے اور میں فوراً جا کر تمہارے خاندان کے پیروں میں گر جاؤں گا اور ان کی منتیں کروں گا کہ وہ مجھے معاف کر دیں؟ مطلب تم نے یہ سوچا بھی کیسے؟ غصے اور افسوس سے زیادہ حیرت شدید تھی۔ تو کیا آپ اب بھی معافی نہیں مانگیں گے؟ کیا آپ اتنے گلٹ کے ساتھ رہ لیں گے؟ سعدی نے تعجب سے اسے دیکھا۔ تم اپنا دماغ کہاں چھوڑ آئے ہو سعدی؟ تمہیں واقعی لگا تھا کہ ہاشم تمہارے کہنے پہ یہ کر لے گا؟ اف! جواہرات کو اس کی ہر بات ناگوار گزر رہی تھی۔ اور آپ سارا خالہ کو دید بھی ادا نہیں کریں گے؟ تو بات آخر میں پیسے پہ آ گئی ہے۔ ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتے ہاشم نے ٹیک لگائی۔ میں ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں دوں گا۔ کیا کر لو گے تم؟ میں وہ شدید دکھ کے عالم میں باری باری ان سب کے چہرے دیکھنے لگا۔ میں زمر اور فارس ماموں کو بتا دوں گا، مجھ پہ کریں گے سب یقین۔ مگر خاور کچھ غیر آرامدہ سا سعدی کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے اس غصے میں کچھ بناوٹ لگتی تھی، یا شاید اس کا وہم تھا۔ کم از کم زمر تو تمہارا یقین نہیں کرے گی، جواہرات نے ناک سکوڑ کر کہا۔ اس کے دل میں فارس کی نفرت اتنی پختہ ہے کہ وہ اپنی زندگی فارس سے انتقام کے لیے داؤ پہ لگا چکی ہے۔ تو وہ کیسے مانے گی تمہاری بات؟ انہوں نے کسی انتقام کے لیے شادی نہیں کی۔ وہ ایک دم اٹھ کھڑا ہوا، کان سرخ ہوئے، آنکھوں میں غصہ اترا۔ وہ فارس غازی کو کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گی۔ جس مقصد کے لیے آپ ان کی شادی پہ اتنا زور دے رہی تھی وہ کبھی پورا نہیں ہوگا۔ تمہیں اپنے خاندان کے بارے میں اپنی معلومات اپ ڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے سعدی۔ میں زمر کو ساری حقیقت بتا دوں گا۔ تم ایسا نہیں کرو گے؟ ہاشم کا انداز ٹھنڈا تھا۔ کیوں؟ کیا آپ مجھے مار دیں گے؟ آپ؟ دکھ سے اس نے ہاشم کو دیکھا۔ ہاشم نے گردن دائیں سے بائیں ہلائی۔ میں بس یہ فائل دے دوں گا اعلیٰ عدالتی اور پولیس حکام کو، پراسیکیوشن آفس کو، میڈیا کو۔ ایک فائل اس کے سامنے ڈالی۔ سعدی نے مشتبہ نظروں سے اس کو دیکھا۔ یہ کیا ہے؟ تمہارا اعمال نامہ، جو مجھے ڈھونڈنے میں 2 دن لگے۔ تمہارے خیال میں مزید چیزیں ڈھونڈنے میں پولیس کو کتنا وقت لگے گا؟ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا جو میں ڈر جاؤں۔ کیا تم نے جج کو بلیک میل نہیں کیا؟ اس فائل میں تمہارے اور جسٹس سکندر کے درمیان تبادلہ کی گئی ای میلز اور ٹیکسٹ میسیجز کا ریکارڈ ہے، جو ہمیں خود جسٹس صاحب نے مہیا کیا ہے۔ بے شک تمہارا نمبر پرائیویٹ ہے اور ای میل انجانا، لیکن جسٹس صاحب کا نمبر تو اصلی ہے۔ جیسے ہی میں نے یہ فائل پراسیکیوشن آفس بھجوائی، فارس غازی پھر سے گرفتار ہو جائے گا اور اس دفعہ تم بھی ساتھ ہی جیل جاؤ گے۔ تمہارا خاندان تمہیں کھو دے گا۔ سعدی نے گہری سانس لی، کرسی کھینچی، واپس ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر بیٹھا، سنجیدگی سے ہاشم کو دیکھا۔ اور اگر میں کسی کو کچھ نہ بتاؤں تو؟ اب کہ ہاشم کھل کر مسکرایا، جواہرات نے بھی مطمئن سی سانس خارج کی۔ نوشیروان ہنوز خاموش تھا۔ خاور وہ اب بھی غیر آرامدہ سا کھڑا تھا۔ کچھ تھا جو اسے ڈسٹرب کر رہا تھا، کچھ غلط تھا۔ میرا خیال ہے ہم ایک معاہدے کو پہنچ سکتے ہیں۔ ہاشم نے کڑوی چائے کا کپ اٹھایا، گھونٹ بھرا اور پھر اسے ہاتھ میں پکڑے کہنے لگا، پاکستان میں ایک انسان کی دید کتنی ہے؟ یہی کوئی 30-31 لاکھ روپے۔ میں تمہیں 30 کروڑ دوں گا۔ دیکھو، یہ رشوت نہیں ہے، دید ہے۔ تمہارا حق ہے کہ تم اپنے ماموں کی دید لو۔ میں تمہیں خرید نہیں رہا، کفارہ ادا کر رہا ہوں۔ مجھے افسوس ہے، جو بھی میں نے کیا وہ غلط تھا۔ آئی ایم سوری فار دیٹ۔ افسوس سے سر ہلاتے ہوئے اس نے بات جاری رکھی، لیکن میں بھی تو خوش نہیں ہوں۔ اس کے بعد دیکھو، میرا باپ بھی مر ہی گیا۔ بے شک قدرتی موت تھی، مگر میں نے کسی کو کھونے کا غم اٹھایا۔ جواہرات کی گردن میں گلٹی سی ڈوب کر ابھری۔ میری شادی ٹوٹ گئی، میری بچی ڈسٹرب ہو کر رہ گئی، مجھے دوبارہ گھر بنانے کی تمنا ہی نہیں رہی۔ اب میں صرف کام پہ دھیان دیتا ہوں۔ میں نے بھی بہت دکھ اٹھائے ہیں، میں اپنی سزا کاٹ رہا ہوں۔ اب تم مجھے مزید کیا سزا دینا چاہتے ہو؟ دیکھو بچے، اگر تم آنکھ کے بدلے آنکھ مانگو گے تو ساری دنیا اندھی ہو جائے گی۔ تم معاف کرنا سیکھو، درگزر کرو اور آگے بڑھ جاؤ۔ 30 کروڑ لو، اپنی فیملی کو باہر سیٹل کرو۔ میں تمہیں امریکہ میں کسی بہترین کمپنی میں جاب دلوا دوں گا، میرا وعدہ ہے۔ یا چاہو تو ہم مل کر نوشیروان کی کمپنی چلا سکتے ہیں۔ تم 50% کے پارٹنر ہوگے۔ جو تم تھرکول میں کر رہے ہو وہی پرائیویٹ سیکٹر میں کرو۔ تم سائنسدان لوگ سرکاری اداروں میں صرف ضائع ہو جاتے ہو۔ میرے پاس آؤ، میرے ساتھ کام کرو۔ بہت سکون، نرمی اور امید سے ہاشم نے کہا۔ سعدی ہلکی مسکراہٹ سے اسے دیکھے گیا۔ 30 کروڑ دیں گے آپ مجھے، میرے خاندان کے ایک مرد کے بدلے میں؟ ہاشم نے سر اثبات میں ہلایا۔ سعدی آگے کو جھکا اور اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں آپ کو 60 کروڑ دوں گا۔ مجھے اجازت دیجیے کہ آپ کے اس آدھے مرد جتنے بھائی کا گلا گھونٹ کر اسے پنکھے سے لٹکا دوں اور کہوں کہ یہ خودکشی ہے۔ منظور ہے؟
کمرے کا درجہ حرارت بدل گیا۔ نوشیروان کے بدن میں شرارے دوڑے۔ وہ بھڑک کر کھڑا ہوا۔ آدھا مرد؟ کہ ہاشم نے ہاتھ اٹھا کر اسے تھم جانے کا اشارہ کیا اور خود سعدی کی طرف دیکھا تو چہرے پہ بے پناہ سختی تھی۔ میرے بھائی سے تمہارا خاندان مقابلہ نہیں کر سکتا، اس لیے کوشش بھی مت کرو، برہمی سے چبا چبا کر وہ بولا۔ ساتھ کھڑی جواہرات بھی آنکھوں میں تپش لیے سعدی کو گھور رہی تھی۔ تم اپنی بات کرو، کیا لوگے اپنا منہ بند رکھنے کے لیے؟ منہ بند نہیں رکھوں گا، آج ہی جا کر سب کو سچائی بتا دوں گا۔ جرم کیا ہے تو بھگتنا پڑے گا ہاشم بھائی۔ وہ بھی اتنی سختی سے بولا تھا۔ ہاشم تعصب سے اسے دیکھے گیا۔ کیا تم وہی نہیں ہو جس کو ہمیشہ میں نے فیملی کی طرح ٹریٹ کیا؟ کیا تم وہی نہیں ہو جو خود بھی ایک جج کو بلیک میل کرنے کا جرم کر چکے ہو؟ سعدی ایک دم ہنس دیا۔ ہاشم بھی تلخی سے مسکرا دیا۔ اس میں مزاحیہ کیا بات تھی؟ کچھ نہیں۔ اس کے مسکراہٹ دباتے سر جھٹکا۔ ایک کتاب میں فجر میں روز پڑھتا ہوں، لوگ کہتے ہیں اس میں پرانی کہانیوں کے علاوہ کچھ نہیں ہے، مگر میں آپ کو بتاؤں اس کی پرانی کہانیوں میں بہت کچھ ہے۔ اسی میں ایک کہانی میں ایک چرواہے کی کبھی ہے۔ کسی زمانے میں اس چرواہے کو ایک بادشاہ نے اڈاپٹ کیا تھا، مگر جب برسوں بعد خدا نے اس کو اسی محل کے دربار میں کلمہ حق کہنے بھیجا تو بادشاہ وقت نے کہا، آپ وہی نہیں ہیں موسیٰ جو ایک قتل کر کے یہاں سے بھاگ گئے تھے؟ تو مجھے صرف قدرت کی حصے مزاح پہ ہنسی آئی۔ یہ بہت دلچسپ لیجنڈ ہے، مگر میرے پاس وقت کم ہے۔ اس نے کلائی پہ بندھی گھڑی دیکھتے ہوئے بات کاٹی۔ تمہیں میرے پیسے رکھ لینے چاہیے تھے، مگر تم نے نہیں رکھے۔ تمہاری مرضی۔ اب سنو۔ اگر سعدی کی آنکھوں میں دیکھتے اس کی آنکھوں میں زمانے بھر کی سنگینی در آئی، اگر تمہارے منہ سے ایک لفظ بھی نکلا تو میں تمہاری فائل آگے کر دوں گا۔ پوری دنیا جان جائے گی تم اور فارس فراڈ ہو، اور یہ کہ تمہاری بہن نے کس طرح بورڈ ایگزام میں چیٹنگ کی ہے۔ تم تینوں رات تک تھانے میں بند ہوگے۔ اور سعدی یوسف کو لگا ساری کائنات تھم گئی ہے۔ یہ ناممکن 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 تھا کہ ہاشم یہ بات جانتا ہو۔ وہ ایک دم اٹھ کھڑا ہوا۔ میری بہن کے بارے میں بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہمیشہ اپنی محنت سے بہت ٹوپ کرتی ہے۔ غصے سے وہ گھرایا۔ ہمیشہ کا تو نہیں پتا، مگر 2 ہفتے پہلے اپنے آخری پیپر میں جب وہ چیٹنگ کرتے ہوئے پکڑی گئی تھی اور اس نے مجھے وہاں بلایا تھا تو… ہاشم سرسری انداز میں کہتے اس کے تاثرات دیکھ کر رکا، چہرے پہ ایک دم حیرانی لے آیا۔ اوہ، اس نے تمہیں نہیں بتایا؟ سعدی آنکھیں غصے اور چھمبے سے سکڑیں۔ کیا کہانیاں سنا رہے ہیں آپ مجھے؟ سعدی، جواہرات نے مسکراتے اسے پکارا، تمہاری بہن 2 ہفتے قبل سونی کی پارٹی کی صبح اپنے پیپر کے دوران چیٹنگ کرتے ہوئے پکڑی گئی تھی۔ اس نے ہاشم کو مدد کے لیے بلایا تھا۔ تمہیں تو ہاشم کا احسان مند ہونا چاہیے کہ اس نے معاملہ رفع دفع کر دیا۔ سعدی کا غصہ بے یقینی میں بدلتا گیا۔ اس نے باری باری ان سب کے چہرے دیکھے۔ مجھے آپ کی کسی بات پہ یقین نہیں ہے۔ ہاشم نے جواب دینے کی بجائے ایک نمبر ملا کر سپیکر آن کیا اور موبائل کو ہاتھ میں گھماتے سعدی کو مسکرا کر دیکھتے دوسری جانب جاتی گھنٹی سننے لگا۔ جی السلام علیکم کاردہ صاحب، فون جلدی اٹھا لیا گیا۔ وعلیکم السلام خواجہ صاحب، کیسے مزاج ہیں؟ وہ کہہ فون پہ رہا تھا اور دیکھ سعدی کو رہا تھا۔ سعدی خاموش تھا، چبھتی مشتبہ نگاہیں ہاشم پہ تھیں۔ اللہ کا کرم ہے، آپ سنائیں۔ میں نے اس بچی کے سلسلے میں فون کیا تھا، یاد ہے آپ کو؟ آپ کے کالج میں BA کے ایگزام میں جو بچی چیٹنگ کرتی پکڑی گئی تھی اور اس نے مجھے بلوایا تھا۔ جی جی، سپرنٹینڈنٹ صاحبہ نے مجھے بعد میں تمام صورتحال بتا دی تھی۔ حنین یوسف نام تھا اس کا اور رول نمبر تھا 13051۔ آپ نہ بتا ہوتے تو جناب اس کے پیپر پہ سرخ کانٹا لگنا ہی تھا۔ سعدی کی رنگت زرد پڑنے لگی، اس کے قدموں سے آہستہ آہستہ جان نکل رہی تھی، قطرہ بقطرہ۔ یہ تو آپ کی کرم نوازی ہے جی۔ ہاشم نے اس کا چہرہ دیکھتے تشکر سے سر کو خم دیا۔ ویسے اب بھی اگر آپ اس کی رپورٹ کر دیں تو سپرنٹینڈنٹ کی گواہی کافی ہوگی اس کا رزلٹ کینسل کروانے کے لیے۔ جی بالکل سر، جب اسے اس طرح بچا سکتے ہیں تو رپورٹ بھی کر سکتے ہیں۔ کیا رپورٹ کرنی ہے اس کی؟ وہ رازداری سے بولے۔ ہاشم مسکرایا اور وہ مسکراتے ہوئے بہت ہینڈسم لگتا تھا۔ نہیں ابھی نہیں، اگر ضرورت پڑی تو بتاؤں گا۔ اوکے جی۔ اچھا کاردہ صاحب، F10 میں میرا جو پلاٹ، کل ڈنر پہ آئیے گا، وہیں بات کریں گے۔ سلسلہ منقطع کر کے اس نے موبائل میز پہ ڈالا۔ بیٹھ جاؤ سعدی اور ٹھنڈا پانی پیو۔ مسکرا کر نرمی سے کرسی کی طرف اشارہ کیا، مگر وہ کھڑا رہا۔ اس کی رنگت سفید پڑ رہی تھی اور آنکھوں میں سرخی ابھر رہی تھی۔ کیا اب یقین آیا کہ تمہاری بہن تم سے زیادہ مجھ پہ بھروسہ کرتی ہے؟ سعدی کی کنپٹی کی رگیں ابھرنے لگیں، سفید رنگت سرخ پڑنے لگی۔ ہاشم کی آنکھوں میں دیکھتے وہ کرایا، اس جعلی کال سے مجھے رتی برابر فرق نہیں پڑتا۔ میری بہن ایسا کچھ نہیں کر سکتی، آپ صرف مجھ پہ دباؤ ڈالنے کے لیے ایسا کر رہے ہیں۔ یہ آپ کی بھول ہے کہ اس طرح آپ ہمارے خاندان کو توڑ سکتے ہیں۔ اس کے اندر جو طوفان برپا تھے، ان کو جن دقتوں سے چھپا کر اس نے بظاہر گردن کڑا کر کہا،
صرف اس کا دل جانتا تھا۔ قدموں میں لرزش تھی، دل ڈوب رہا تھا، مگر وہ سادی تھا، اسے ابھی نہیں ٹوٹنا تھا، بس چند منٹ اور۔ تو جاؤ اپنی بہن سے پوچھ لو۔ ہاشم نے بس افسوس سے اتنا کہا، گو کہ وہ خود بھی اس کے اتنے یقین پہ تلملا رہا تھا۔ سادی غصے سے اسے دیکھتا میز پہ دونوں ہاتھ رکھے آگے جھکا۔ میرے خاندان سے دور رہیں ہاشم بھائی۔ خون رنگ ہوتی آنکھوں سے وہ بلند آواز میں گرایا تھا، ورنہ میں وہ کروں گا آپ کے ساتھ کہ آپ کی نسلیں یاد رکھیں گی، اگر آپ کی نسلیں بچ پائیں تو۔ پیچھے کاؤچ پہ بیٹھے نوشیروان کے کان سرخ پڑے، صوفے کی گدی کو مٹھی میں زور سے بھینچا، گویا ضبط کیا۔ دوسرا ہاتھ بار بار جیب کی طرف جاتا، خاور کی نگاہ بھی بار بار اس کے جیب کی طرف جاتے ہاتھ تک اٹھ جاتی۔ ہاشم ابھی تک ٹیک لگائے پرسکون بیٹھا تھا، اس دھمکی پہ زخمی سا مسکرایا۔ اتنا بغض ہے تمہارے دل میں میرے لیے تو ابھی تک مجھے ہاشم بھائی کیوں کہتے ہو؟ سعدی نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے، مگر الفاظ ختم ہو گئے۔ اس سوال کا جواب خود اس کے پاس بھی نہیں تھا۔ آپ کا لحاظ کر جاتا ہوں، آج کے بعد نہیں کروں گا۔ دوبارہ میری بہن کا نام مت لینا۔ ہاشم کاردار انگلی اٹھا کر سختی سے اسے دیکھتے تنبیہ کی، اور اس سارے معاملے میں پہلی دفعہ ہاشم کے چہرے پہ شدید تکلیف ابھری۔ کہیں کچھ چھن سے ٹوٹ گیا تھا، کبھی نہ جڑنے کے لیے۔ جواہرات نے وہ تکلیف دیکھ لی تھی، فوراً تپ کر اسے مخاطب کیا۔ تو پھر جاؤ اور اپنے خاندان کی فکر کرو، ہماری نہیں۔ سعدی نے تنفر سے سر جھٹکا۔ قرآن کے 2 الفاظ بلند آواز میں پڑھے، مر جاؤ اپنے غصے میں تم لوگ۔ کرسی کو پیر سے ٹھوکر ماری اور سرخ آنکھوں سے ان دونوں کو گھورتے مڑ گیا۔ ہاشم نے اسی تعصب سے اسے باہر جاتے دیکھا۔ دروازہ بند ہوا تو وہ تعجب اور افسوس سے بولا، یہ اتنا بیوقوف ہوگا میں نے نہیں سوچا تھا۔ نوشیروان سعدی کے پیچھے گیا تھا، خاور بھی احتیاطاً جانے لگا، مگر ہاشم کی بات نے اسے روک دیا۔ میرا نہیں خیال سر کہ وہ بیوقوف ہے۔ جب اسے آڈیو ملی میں نے کہا تھا یہ لڑکا گڑبڑ ہے، مگر آپ نے تب بھی اسے انڈر ایسٹیمیٹ کیا تھا، اب پھر آپ وہی کر رہے ہیں۔ بس کرو یار۔ ہاشم نے بیزاری سے لیپ ٹاپ کھول کر سامنے کیا۔ وہ ایک معصوم بچہ ہے، مجھ سے جھوٹ تو بول نہیں سکتا، دیکھا نہیں کیسے ایک ہی سانس میں سب بتا دیا۔ ناک سے مکھی اڑاتے وہ اسکرین کی طرف متوجہ ہوا۔ خاور نے بے چینی سے پہلو بدلا، مگر وہ خود بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اسے کیا چیز تنگ کر رہی ہے۔ مجھے نہیں لگتا وہ سچ بول رہا تھا سر، مجھے لگتا ہے وہ اداکاری کر رہا تھا، وہ کسی اور چکر میں ہے۔ وہ خود بھی متذبذب تھا۔ جواہرات نے اکتا کر اس کو دیکھتے ناک سے مکھی اڑائی۔ بہت ہو گیا سعدی نامہ، بس کرو۔ اور ہاشم کے سامنے کرسی پہ آ بیٹھی، ٹانگ پہ ٹانگ جمائی، گردن کی مالا کے موتیوں پہ انگلی پھیرتے سوچتے ہوئے ہاشم کو مخاطب کیا، کیا وہ کسی کو بتائے گا؟ بتانا ہوتا تو اب تک بتا چکا ہوتا، اسے پتہ ہے کوئی اس کا یقین نہیں کرے گا، ابھی غصے میں گیا ہے، ٹھنڈا ہوگا تو میں بات کروں گا اس سے، میں اسے سنبھال لوں گا۔ خاور یہ رپورٹ میں نے تمہیں کہا تھا کہ… ہاشم نے اسکرین پہ کچھ دیکھتے خاور کو اشارہ کیا تو وہ جو گاہے بگاہے بند دروازے کو بے چینی سے دیکھ رہا تھا بعداً خواستہ اس کے قریب آ گیا۔ جواہرات موبائل نکال کر میلز چیک کرنے لگیں۔ وہ تینوں اس تماشے سے ساؤنڈ پروف دروازوں کے باعث بے خبر رہے جو باہر ہو رہا تھا اور جس کا خاور کو ڈر تھا۔ تم کو اپنی شکست دکھتی ہے یا میرے حوصلے سے خائف ہو؟ سعدی جب آفس سے نکلا تو اس کا چہرہ زرد تھا اور آنکھیں گلابی۔ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے اس نے ہاشم کے آفس کے باہر ہال پار کیا، جس میں صرف حلیمہ سیکرٹری کا ڈیسک تھا۔ آگے لمبی راہداری تھی جس کے آگے لفٹ تھی۔ جگہ ایسی تھی کہ ہاشم کے آفس میں کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے اس کا علم حلیمہ یا چند گارڈز کے علاوہ اس فلور پہ کسی اور کو نہیں ہوتا تھا۔ اور ابھی ہاشم کے آفس سے نکلنے والے لڑکے کا چہرہ ایسا بے رنگ ہو رہا تھا کہ وہ بھی سر اٹھا کر دیکھنے لگی اور پھر نگاہوں کا زاویہ بدلا۔ سعدی کے عقب میں نوشیروان لمبے لمبے ڈگ بھرتا چلا آیا، چہرے پہ دبا دبا غصہ لیے۔ اس کا انداز جارحانہ تھا۔ سعدی کے ساتھ سے گزر کر وہ سامنے آ گیا اور سعدی رکا، گلابی آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ یہ میرے بارے میں کیا بکواس کر رہے تھے تم؟ نوشیروان نتنے پھلائے غصے سے پھنکارا۔ اس وقت تو میں خاموش رہا کیونکہ نوشیروان جب 2 مرد آپس میں بات کر رہے ہوں تو تمہیں چاہیے کہ تم خاموش ہی رہو۔ سعدی سرخ پڑتی آنکھوں سے بلند آواز میں ایسے چبا چبا کر بولا کہ نوشیروان کا دماغ بھگ سے اڑ گیا، منہ یوں ہو گیا جیسے تمانچہ مارا ہو، اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہہ پاتا کن اکھیوں سے اسے نظر آیا ہاشم کی سیکرٹری نے ہنسی چھپانے کو چہرہ جھکایا تھا۔ نوشیروان نے لال بھوپوکا چہرہ اس کی طرف پھیرا۔ کیا یہ ہنسی روک رہی ہے؟ کیا یہ مجھ پہ ہنسی ہے؟ وہ ایک دم جارحانہ انداز میں ڈیسک تک آیا۔ کیا فنی لگ رہا ہے تمہیں؟ ہاں؟ زور سے زمین پر رکھے سسٹم یونٹ کو ٹھوکر ماری، بھاری یونٹ ایک طرف کو لڑکا۔ حلیمہ کی مسکراہٹ غائب ہوئی، ہکا بکا سی وہ اٹھی۔
سر آپ کیا کر رہے ہیں؟ بکواس کرتی ہو میرے آگے؟ نوشیروان نے برہمی سے بازو مار کر میز کی چیزیں گرا دیں۔ میرا غصہ ایک کمزور لڑکی پہ نکال رہے ہو؟ مرد بنو نوشیروان، مرد بنو۔ اور بس ایک قہر آلود نظر اس پہ ڈال کر اپنا فون اٹھا کر آگے بڑھ گیا۔ شیرو تلملا کر واپس گھوما تو دیکھا حلیمہ اسی طرح پریشان کھڑی تھی، چیزیں بکھری پڑی تھیں۔ سعدی پہ دبا سارا غصہ اود کر آیا۔ کھڑی شکل کیا دیکھ رہی ہو میری؟ وہ آگے بڑھا، زور سے اس کی کمپیوٹر اسکرین کو دھکا دیا، وہ الٹ کر دوسری طرف جا گری۔ حلیمہ ڈر کر 2 قدم پیچھے ہٹی، ہراساں نگاہوں سے شیرو کو دیکھا جس کے نقش غصے سے بگڑ رہے تھے۔ اسے لگا وہ ابھی کے ابھی اسے نوکری سے نکل جانے کا کہے گا، مگر نوشیروان کے ذہن میں اس وقت دوسری چیزیں سوار تھیں۔ سعدی کی لفٹ جا چکی تھی، شیرو دوسری لفٹ کی طرف لپکا۔ کچہری کی راہداری میں انسانوں کا جمع غفیر تھا، کوئی آ رہا تھا، کوئی جا رہا تھا۔ ایسے میں احمد راستہ بناتا آگے بڑھ رہا تھا، اپنے لاپرواہ حلیے کے برعکس۔ آج وہ سیاہ پینٹ کے ساتھ سفید ڈریس شرٹ میں ملبوس تھا، کف بھی بند تھے اور بال بھی پیچھے سیٹ کر رکھے تھے۔ بالآخر وہ رکا، ایک ادھ کھلے دروازے کے اندر وہ بیٹھی دکھائی دی، میز کے اس پار کرسی پہ برجمان، سر جھکائے فائل پہ روانی سے قلم چلاتی، گھنگریالے بال کیچر میں آدھے بندھے تھے اور ایک لٹ جھک کر فائل کو چھو رہی تھی۔ احمد فوراً اس سے دیوار کی اوٹ میں ہو گیا، چند لمحے کے لیے سوچتا رہا، یہ میری طرف سے غازی کی شادی کا تحفہ ہے۔ مگر وہ رکا، جب میں اس چڑیل کی غلط فہمی دور کروں گا اور اسے حقیقت بتاؤں گا کہ وہ میری غلطی تھی، ورنہ غازی نے اسے استعمال کرنے کی کوشش نہیں کی تو وہ کیا کرے گی؟ سوچنے دو۔ دیوار سے ٹیک لگائے اس نے آنکھیں بند کی اور تصور کرنا چاہا، وہ دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، زمر چہرہ اٹھا کر اسے دیکھتی ہے، چونکتی ہے۔ احمد شفیع؟ ابرو اٹھاتی ہے، پھر اندر آنے کے لیے سر کو خم دیتی ہے۔ وہ جھجکتا ہوا اندر داخل ہوتا ہے، تذبذب سے سلام کر کے کہتا ہے، آپ کو شادی کی مبارک ہو۔ میں پہلے اس لیے نہیں آیا کہ آپ کا غازی سے کوئی رشتہ نہیں تھا، مگر اب رشتہ ہے، سو مجھے آپ کی یہ غلط فہمی دور۔ اور وہ بات کاٹ کر کہتی ہے، تمہید کاٹیں اور کام کی بات پہ آئیں۔ وہ گہری سانس بھر کر رہ جاتا ہے، پھر جلدی جلدی بتانے لگتا ہے، اس دن غازی نے مجھے بصیرت صاحب کے پاس بھیجا تھا جعلی مخبری کرنے، وہ آگ کو استعمال نہیں کر رہا تھا، یہ میری غلطی تھی۔ وہ ایک دم حیرت سے زدہ ہو جاتی ہے، مضطرب سی کھڑی ہو جاتی ہے، کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ جی میم۔ اور وہ مزید تفصیل بتانے لگتا ہے۔ وہ جیسے جیسے سنتی جاتی ہے اس کا رنگ زرد پڑتا جاتا ہے، یہاں تک کہ آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، یعنی کہ اس نے کچھ نہیں کیا اور میں ایسے ہی اتنے سال اس کو مورل الزام ٹھہراتی رہی۔ او میرے خدایا! وہ سر دونوں ہاتھوں میں گرائے بیٹھ جاتی ہے، کیا وہ مجھے معاف کر دے گا؟ اس نے اس کو اتنا غلط سمجھا؟ احمد نے برا سا منہ بنا کر آنکھیں کھولیں، تصور غائب ہوا، راہداری میں لوگوں کا شور سماعتوں میں گونجنے لگا۔ اس نے اپنے سر پر چپت رسید کی، یہ چڑیل اتنی ایموشنل؟ اس نے پھر سے آنکھیں بند کر کے سوچنا چاہا، تصور کا پردہ روشن ہوا۔ وہ زمر کے سامنے کھڑا ہے، اسے بتا رہا ہے، وہ میری غلطی تھی، غازی نے مجھے بصیرت صاحب کے پاس بھیجا تھا۔ وہ ایک دم غصے سے کھڑی ہوتی ہے، تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہاری بکواس پہ یقین کر لوں گی؟ یہ کہانی کسی اور کو جا کر سناؤ، میں جانتی ہوں کہ اس روز اسی نے تمہیں میرے پاس مخبری کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ غصے سے کھا جانے والی نظروں سے دیکھتے ہوئے وہ کہتی ہے، اف۔ احمد نے تلملا کر آنکھیں کھولیں، بے بسی سے چوکھٹ تک گردن نکال کر جھانکا، جہاں وہ پرسکون سی سر جھکائے فائل پہ لکھتی جا رہی تھی۔ اب جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ وہ جی کڑا کر اوٹ سے نکلا اور دروازے کو انگلی سے بجایا۔ لکھتے لکھتے زمر نے سر اٹھایا، اسے دیکھ کر وہ چونکی۔ احمد شفیع؟ ابرو اٹھا کر قدرے تعجب سے اسے دیکھا، پھر قلم بند کر کے کرسی پر پیچھے کو ٹیک لگائی، سر کے خم سے اندر آنے کا اشارہ کیا۔ وہ متذبذب سا اندر داخل ہوا، سلام کیا، تھوک نگل کر خشک گلے کو تر کیا، اس کے عین سامنے آ کھڑے ہوا۔ میں آپ کو شادی کی مبارکباد دینے آیا تھا اور ساتھ میں ایک پرانی غلط فہمی بھی دور کرنا تھی۔ وہ خاموشی مگر نرمی سے اس کو دیکھتی رہی۔ وہ جعلی مخبری جو میں نے کی تھی، وہ مجھے آپ کے پاس جا کر نہیں کرنی تھی، غازی نے مجھے بصیرت صاحب کے پاس بھیجا تھا، وہ نہیں تھے تو میں نے آپ کو بتا دیا، یہ میری غلطی تھی، اس کو تو پتہ بھی نہیں تھا کہ میں اس طرح کر دوں گا۔ سانس روک کے احمد نے رک کر اس کا چہرہ دیکھا، وہ چپ چاپ اسے دیکھتی رہی، پھر اسی پرسکون اور نرم انداز میں بولی، مجھے پتہ ہے۔ احمد کے سارے تصورات بھگ سے اڑ گئے۔ جی؟ وہ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگا، آپ کو کیسے پتا؟ مجھ سے ہی تو آپ نے پوچھا تھا بصیرت صاحب کا، وہ نہیں تھے تو آپ نے مجھے بتا دیا، میں سمجھ گئی تھی۔ احمد تیزی سے 2 قدم آگے آیا، مطلب کہ آپ جانتی ہیں سب کہ تو پھر آپ غازی سے خفا کیوں ہیں؟ کیونکہ اس نے مجھے استعمال کر کے جیل توڑنی چاہی۔ ہلکے سے کندھے اچکا کر وہ اسی سکون سے بولی۔ احمد الجھن سے رک کر اسے دیکھنے لگا، مگر ابھی آپ نے کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ میری غلطی تھی، تو زمر چند ثانیے اسے دیکھتی رہی، پھر گہری سانس لے کر کرسی کی طرف اشارہ کیا، بیٹھیے احمد۔ اتنی عزت! کوئی اور وقت ہوتا تو وہ سوچتا، مگر ابھی وہ فوراً سے کرسی سنبھال کر بیٹھا، آگے کو ہوئے بے چینی سے اسے دیکھا۔ آپ کے انداز سے لگتا ہے کہ آپ ہماری شادی کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں۔
میں اپنے ذاتی معاملات یوں ڈسکس نہیں کرتی، مگر چونکہ موضوع آپ نے چھیڑا ہے اور اس سے آپ کا تعلق بھی ہے، اس لیے مجھے بتائیے اس روز کیا تاریخ تھی جب آپ میرے پاس جعلی مخبری لے کر آئے تھے؟ پتہ نہیں، وہ گڑبڑایا۔ اس روز 16 تاریخ تھی۔ کیا آپ کو یاد ہے کہ اس کے بعد فارس سے ملنے میں کس دن جیل آئی تھی؟ یقین کیجیے جیل میں مجھے کیلنڈر نہیں دیا گیا تھا، گو کہ یہ میرے پرسنل رائٹس کے خلاف تھا، مگر میں 21 تاریخ کو دوبارہ جیل آئی تھی اور میں نے فارس کو بہت سنائی تھی، یعنی 4 دن بعد۔ ٹھیک جی ٹھیک، وہ توجہ سے سن رہا تھا۔ آپ نے کس دن فارس کو بتایا کہ یہ مخبری آپ نے میرے سامنے کی ہے؟ اسی دن 16 تاریخ کو، جاتے ساتھ ہی بتا دیا۔ بہت غصہ ہوا مجھ پر۔ اس نے کہا کہ وہ آپ کو استعمال نہیں کرنا چاہتا تھا اور ہوش سے بولتے بولتے وہ رکا۔ زمر اداسی سے مسکرائی۔ پھر فارس نے کیا کہ احمر کو لگا اس کے منہ پہ چاپک دے مارا ہو۔ وہ ہونکوں کی طرح زمر کی شکل دیکھنے لگا۔ پھر اس نے غائب دماغی سے دہرایا، آپ مجھے یہ بتانے آئے ہیں کہ وہ بے قصور ہے کیونکہ اس نے کچھ نہیں کیا۔ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ وہ قصوروار ہے کیونکہ اس نے کچھ نہیں کیا۔ احمر بس شل سا اسے دیکھے گیا۔ کیا وہ فارس کی حمایت میں اتنا اندھا ہو گیا تھا کہ اسے سامنے کی بات نظر نہیں آئی؟ 16 تاریخ کو آپ نے اسے بتایا کہ آپ نے مجھے استعمال کیا ہے۔ مجھے اندازہ تھا یہ بات آپ اسے جاتے ساتھ ہی بتائیں گے۔ پھر آگے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کیا ہوا۔ تحمل سے کہہ رہی تھی۔ وہ آپ پہ خفا ہوا، غصہ ہوا، پھر وہ چپ ہو گیا۔ اس نے کچھ نہیں کیا۔ میں نے اسے 4 دن دیے، انگوٹھا بند کر کے 4 انگلیاں دکھائیں۔ 4 دن، تاکہ وہ اپنی غلطی کو درست کر لے۔ مجھے یقین تھا یہ صرف ایک غلطی ہے۔ 18 تاریخ کو اسے جوڈیشنل ریمانڈ کی توثیق کے لیے عدالت لایا گیا۔ کوریڈور میں نے اسے گزرتے ہوئے دیکھا۔ ابھی چند روز پہلے ہی تو اس نے مجھے وہاں روک کر کہا تھا کہ وہ بے گناہ ہے، مگر 18 تاریخ کو وہ مجھے دیکھ کر خاموشی سے گزر گیا۔ میں انتظار کرتی رہی، ایک دفعہ وہ کہہ دے یہ احمر کی غلطی تھی، ہم آپ کو استعمال نہیں کر سکتے، مگر اس نے پلان جاری رکھا۔ احمر بالکل لاجواب سا ہو کر اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب میں نے 2.5 سال تک اس کی بات نہیں سنی، کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ میں اسے معاف کر دوں گی، اور جب وہ میرے سامنے آیا تو میں نے شاید اسے معاف کر بھی دیا تھا۔ میں اس کے کیس کی خود تحقیق کرنے جا رہی تھی، میں سب کچھ اپنے ہاتھ میں لینا چاہتی تھی۔ میرا دماغ کہتا تھا وہ اتنے گواہ جنہوں نے اسے گن لے کر ہوٹل کے کمرے میں جاتے دیکھا ہے، جنہوں نے اسے اپنے بھائی کے ہاسٹل کے کمرے سے رات کو نکلتے دیکھا ہے، وہ سب سچ کہہ رہے ہیں۔ مگر دل کہتا تھا میں اسے ایک چانس اور دوں، اور میں نے دیا۔ احمد صاحب، میں نے اس کو 4 دن دیے کہ وہ اپنی غلطی درست کر لے۔ ٹھیک ہے، اسے نہیں پتا تھا، مگر جب پتا چل گیا تب کیا کیا اس نے؟ ایک مجھے بتایا کہ ہم ریٹس نہیں جیل توڑنے جا رہے ہیں۔ کیا سوچا کہ فرار کے بعد میرا کیا بنے گا؟ میں ایک عورت ہوں، ایک عورت کے ساتھ یہ پوری کچہری کیا کرے گی؟ اس کو معلوم تھا سب، مگر اس نے کچھ نہیں کیا۔ اس دن میں نے ہمیشہ کے لیے فارس پہ اعتبار کرنا چھوڑ دیا تھا۔ اب مجھے اس پر اعتبار ہی نہیں رہا۔ پھر بھی جب میں اس کے پاس گئی تو اس نے کہا کہ تم نے اپنے سائڈ کو احمر کے ابو بھنچے کو میرے پاس بھیجا تو یہ کہتے ہوئے بھی میری خواہش تھی کہ وہ کہہ دے مجھے تو نہیں پتا، میں نے تو کچھ اور کہا تھا، مگر اس نے پلک تک نہیں جھپکی، جانی وہ جانتا تھا کہ آپ مجھے کہہ آئے، اور اس نے کچھ نہیں کیا، معافی بھی نہیں مانگی۔ احمر، کیا اسے معافی نہیں مانگنی چاہیے تھی؟ احمر کا سر خود بخود اسبات میں ہلا۔ اس نے شاید اس لیے وہ ٹھہر گیا، ساری دلیلیں ختم ہو گئیں۔ بے بسی سے اس نے زمر کو دیکھا۔ یہاں اس کا قصور ہے، مگر اس نے وہ قتل نہیں کیے۔ وہ نگاہیں زمر کے چہرے سے ہٹا نہیں پا رہا تھا، جو پرسکون سی بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اداسی تھی، مگر اطمینان بھی تھا۔ جب آپ کا ایک دھوکہ سامنے آ جائے تو آپ کے سارے سچ مشکوک ہو جاتے ہیں، اور یہ مت کہیے کہ اس نے وہ قتل نہیں کیے۔ آپ کے چہرے پہ لکھا ہے کہ آپ کو خود بھی یقین نہیں کہ وہ بے گناہ تھا۔ احمد نے آہستہ سے سر ہلا دیا۔ مجھے نہیں پتا وہ بے گناہ ہے یا نہیں، اس کے خلاف اتنے ثبوت ہیں کہ اگر سوچوں تو وہ قاتل لگتا ہے، مگر وہ میرا دوست ہے، مجھے اس کی ہر بات ٹھیک لگتی ہے۔ آئی ایم سوری، ہم نے بہت غلط کیا۔ خفت سے گردن جھکا کر بولا، مجھے آپ کی معذرت سے فرق نہیں پڑتا، آپ میرے کچھ نہیں لگتے۔ نرمی سے کندھے اچکا کر وہ بولی تو وہ اسے دیکھ کر رہ گیا، پھر اٹھ گیا۔ اگر آپ کو کبھی یہ معلوم ہوا کہ وہ بے گناہ ہے اور اسے پھنسایا گیا ہے تو آپ کیا کریں گی؟ وہ بے گناہ نہیں ہے، کم از کم مجھے اس پہ اب یقین نہیں آتا۔ میں دوبارہ آپ سے معذرت کرتا ہوں۔ اس کا آفس چھوڑنے سے پہلے احمد نے پھر سے کہا تھا۔ زمر نے سر کو بس خم دیا، مگر وہ جانتا تھا کہ اس نے اس معذرت قبول نہیں کی۔ احمد اپنے کچن کے اونچے سٹول پہ سوچ میں گم بیٹھا تھا جب دروازہ کھلنے کی آواز آئی، پھر بھاری قدم قریب آتے سنائی دیے۔ کیوں بلایا ہے؟ فارس بے نیازی سے پوچھتا، ساتھ والے سٹول پہ بیٹھا، کونیاں کاؤنٹر پہ رکھی اور گردن موڑ کر اسے دیکھنے لگا، آنکھیں چھوٹی کر کے سامنے کسی غیر مرئی نقطے کو دیکھ رہا تھا۔ ہیلو! فارس نے اس کے چہرے کے آگے چٹکی بجائی، چونکا نہیں، بس آہستہ سے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ آج کچہری گیا تھا کسی کام سے، میڈم زمر سے ملاقات ہوئی۔ پھر فارس نے چونک کر اسے دیکھا، وہ سامنے دیکھ رہا تھا۔ یار، ہم نے ایک لڑکی کو استعمال کر کے جیل توڑنی چاہی، لعنت ہے ہمارے اوپر۔ وہ پہلے قدرے حیران ہوا، پھر ناگواری سے لب بھینچ لیے، چہرہ موڑ کر سامنے دیکھنے لگا۔ یہ قصہ کیوں دہرا رہے ہو؟ ہم نے ایک لڑکی کو استعمال کیا یار، وہ سخت پرملال تھا۔ ایک منٹ،
میں نے تمہیں دوسرے وکیل کے لیے پیغام دیا تھا، یہ تمہاری غلطی تھی۔ خفگی سے اس نے بات کاٹی۔ اور پھر تم نے کیا کیا؟ وہ بھی اتنی درستی سے اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے بولا، تم نے میری غلطی کو ٹھیک کیا، مجھے ایک دفعہ بھی کہا کہ جا کے اس کو سب بتا دیتے ہیں۔ تمہیں پتا تھا کہ ایسی مخبری پہ کارروائی کے بعد اگر ہم فرار ہو گئے تو اس کے ساتھ کیا ہوگا، مگر تم نے سب کچھ چلنے دیا۔ ایسے ظاہر مت کرو جیسے تم نے کچھ نہیں کیا۔ وہ برہم ہوا، مگر میں اس کا کچھ نہیں لگتا تھا قاضی، تمہیں کم از کم تمہیں پلان جاری نہیں رکھنا چاہیے تھا، اور پھر بعد میں تمہیں اس سے معافی بھی مانگنی چاہیے تھی۔ وہ قتل تم نے نہیں کیے ہوں گے، تم بے قصور ہو گئے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم زندگی میں ہر معاملے میں بے قصور ہو۔ تم نے واقعی اس کو استعمال کرنے کی کوشش کی۔ وہ سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ فارس تنے ابرو کے ساتھ چہرہ موڑے سامنے دیکھتا رہا۔ چند پل ایک شدید تناؤ کی کیفیت میں خاموش گزرے، پھر وہ اسی خفگی سے بولا، میں کیوں معافی مانگتا؟ میں نے اس پہ گولی نہیں چلائی تھی۔ احمد نے فوراً اس بات میں سر ہلایا۔ بالکل، تم نے اس پہ گولی نہیں چلائی، تم نے اس کا دل توڑا ہے۔ مجھ سے پوچھو تو یہ زیادہ بڑا گناہ ہے، ملامتی انداز میں کہہ کر وہ اٹھ گیا اور گھوم کر لاؤنج کی سمت آیا اور میز پہ رکھا موبائل اٹھا کر بٹن دبانے لگا۔ چند لمحے اس سے اظہار لاتعلقی کی نظر ہو گئے۔ فارس ابھی تک اونچے سٹول پہ بیٹھا خفگی سے سامنے دیکھ رہا تھا۔ احمد کی طرف اس کی پوچھ تھی۔ جب وہ مزید کچھ نہ بولا تو فارس نے گہری سانس لی۔ مجھے پتہ ہے میں نے اسے استعمال کرنے کی کوشش کی، میں خود غرض ہو گیا تھا۔ پھر وہ گویا اکتا کر پیچھے گھوما۔ میں 2.5 سال سے جیل میں بند تھا، میرے پاس کوئی دوسرا راستہ۔ اوہ پلیز کوئی وضاحت مت دینا، کسی کا دل توڑنے کی کوئی وضاحت نہیں ہوتی۔ موبائل جیب میں رکھتے احمد نے چابیوں کا گچھا اٹھایا، راہداری کی سمت بڑھ گیا۔ اگر تمہیں خود جانا تھا تو کیوں بلایا مجھے؟ اس نے بیزاری سے پکارا، یہ بتانے کے لیے کہ میں آج کے بعد چڑیل کو چڑیل نہیں کہوں گا۔ دراصل آج مجھے اندازہ ہوا کہ وہ اتنی بری نہیں ہے جتنی کورٹ میں مجھے لگا کرتی تھی۔ اور ہاں، دروازہ کھولتے وہ رکا، مڑ کر سنجیدگی سے دور بیٹھے فارس کو دیکھا۔ میرا خیال ہے وہ جو تمہارے ساتھ کر رہی ہے تم وہ ڈیزرو کرتے ہو۔ پھر الوداعی انداز میں ہاتھ ہلایا اور باہر نکل کر دروازہ بند کر دیا۔ بدتمیز! پہلے سے خراب موڈ اسٹپنی نے مزید خراب کر دیا تھا۔ وہ سٹول دھکیلتا خود بھی جانے کے لیے اٹھا۔ یہ تبھی تھا جب ندرت کا فون آیا۔ میں نے زمر کو کال کی تھی، اس نے بتایا وہ آفس میں ہے۔ تم دونوں یوں کرو، دوپہر میں ہماری طرف آ جاؤ۔ سعدی صبح کہہ کر گیا تھا کہ شام کو ریسٹورنٹ کو کسٹمرز کے لیے بند کر کے باربیکیو کریں گے۔ رات کو ہاشم نے کھانے پہ بلایا ہے۔ میں نے زمر سے بات کر لی ہے، وہ کہہ رہی ہے ہاشم سے معذرت کر لے گی، تم بھی آ جاؤ۔ اور ندرت عجلت میں فون کاٹ گئی۔ فارس نے بیزاری سے موبائل کو تکا۔ اگر ہاشم سے معذرت ہی کرنی ہی تھی تو میرے سامنے ہاں کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ بے حد برے موڈ میں وہ وہاں سے نکلا تھا۔ چھوٹے باغیچے والے گھر کے لاؤنج کولر نے ٹھنڈ بخش رکھی تھی۔ کھانے کے برتن اٹھائے جا چکے تھے۔ ندرت خوشی خوشی زمر کو کچھ بتا رہی تھی، جو صوفے پہ بیٹھی نرمی سے مسکراتی ان کو دیکھ رہی تھی۔ ہنا قریب میں پیر اوپر کر کے بیٹھی ڈائجسٹ پڑھتے ہوئے ناخن چبا رہی تھی۔ فارس کو دیکھو، آیا ہی نہیں، کب سے فون کیا تھا اسے؟ ندرت نے گھڑی دیکھتے ہوئے قدرے خفگی سے کہا۔ زمر بدک مسکرا پڑی۔ سعدی کب آئے گا؟ موضوع تبدیل کیا۔ پتہ نہیں، آج کسی کام سے گیا تھا، شاید دیر ہو جائے۔ اور عین اسی وقت بیرونی دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ ان تینوں نے بے اختیار اس طرف دیکھا۔ وہ شاید تیزی سے اندر آیا تھا۔ اس نے اگلے ہی لمحے راہداری عبور کر کے چوکھٹ پہ آن رکا۔ کوٹ پہنا ہوا تھا مگر ٹائی ڈھیلی تھی، بال قدرے بکھر چکے تھے، دھوپ کی تمازت سے چہرہ تمتمایا ہوا تھا، ماتھے پہ پسینہ بھی تھا، مگر یہ اس کا حلیہ نہیں، کچھ اور تھا جس کے باعث وہ سب اس کو دیکھنے لگے۔ جارحانہ انداز اور آنکھوں میں دبا غصہ۔ زمر کو دیکھ کر چوکھٹ پہ تھما، سرخ غصیلی آنکھوں سے ہنا کو دیکھا، گردن ترچھی کر کے اشارہ کیا، میری بات سنو۔ نہ سلام نہ دعا۔ حنین کے رسالہ پکڑے ہاتھ نم ہونے لگے، چہرہ بے رنگ ہوا۔ بھائی کو پتہ چل گیا؟ ہنا 1.5 برس کی محنت کے بعد بھی اپنا اعتبار کھونے سے نہیں بچا سکی، سب اکارت گیا، اس کا دل ڈوبنے لگا۔ زمر کی نظروں نے سعدی سے حنین کے چہرے تک کا سفر کیا، جو ایک دم پریشان نظر آنے لگی تھی۔ سعدی کہہ کر رکا نہیں، مڑ گیا۔ ہنا مرے مرے قدموں سے اٹھی اور اس کے پیچھے گئی۔ سعدی! ندرت نے فکر مندی سے پکارا، مگر اس نے نہیں سنا۔ وہ کمرے میں آیا، کوٹ اتار کر کرسی پہ ڈالا اور پلٹا تو ہنا انگلیاں مروڑتی اس کے سامنے کھڑی ہوئی۔ سعدی نے دروازہ پاؤں سے دھکیل کر بند کیا اور اس کی جانب گھوما۔ دروازہ چوکھٹ سے ابھی 4-5 انچ دور تھا جب باہر سے زمر نے ہینڈل تھام لیا۔ ذرا سی درز باقی رہ گئی۔ تمہارے آخری پیپر میں جو لا اسکول میں تھا، کیا ہوا تھا؟ ہاں، کیا ہوا تھا؟ وہ تیش سے اسے گھورتے 2 قدم مزید قریب آیا۔ ہنا نے ڈرتے ڈرتے پلکیں اٹھائیں۔ آپ کو کس نے بتایا؟ حنین، میں نے تمہیں رکھ کر تھپڑ مارنا ہے۔ اگر تم نے مجھے سیدھی طرح پوری بات نہ بتائی تو تم چیٹنگ کرتے پکڑی گئی تھی اور تم نے ہاشم کو بلایا تھا، ہاں؟ حنین کی سعدی کا چہرہ تکتی، آنکھیں نم ہوئیں، ذرا سا اس بات میں سر ہلایا۔ سعدی کے قدموں تلے زمین سرکنے لگی۔ ہاشم صحیح کہہ رہا تھا، اس کے کان سرخ ہوئے۔ تمہارا بھائی مر گیا تھا جو اس گھٹیا آدمی کو بلایا تم نے؟ وہ بے حد غم و غصے سے دھاڑا تھا۔ تمہیں کیا پرابلم ہے اس بات سے؟
زمر ٹھنڈے انداز میں کہتی اندر داخل ہوئی۔ حنا نے نم آنکھوں سے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ حنین کے سامنے آ کھڑی ہوئی، سعدی کے مقابل۔ زمر میں اپنی بہن سے بات کر رہا ہوں، آپ درمیان میں مت آئیں۔ اس نے غصے کو ضبط کرتے ہوئے بامشکل لحاظ کیا۔ وہ سینے پہ بازو لپیٹے وہیں کھڑی رہی، ہلی بھی نہیں۔ مگر میں تم سے بات کر رہی ہوں، ہاشم کو بلانے کے لیے میں نے کہا تھا اسے، اس نے پہلا فون مجھے کیا تھا۔ سعدی کی آنکھوں میں دیکھ کر اسی سکون سے بولی۔ حنین کا دل دھک سے رہ گیا۔ مجھے پتہ ہے آپ جھوٹ بول رہی ہیں، آپ کو اس بات کا علم بھی نہیں تھا۔ وہ اتنے ہی غصے سے بولا، شاید تم بھول گئے ہو کہ میں تم سے 8 سال بڑی ہوں، اس لیے پہلی بار مجھ سے تمیز سے بات کرو۔ دوسرا یہ کہ مجھے تم سے جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، میرا فون ریکارڈ چیک کر لو۔ بے شک سعدی کے تنے کندھے کے قدرے ڈھیلے پڑے، مگر غصہ بھری آنکھوں میں شکوک و شبہات لیے وہ زمر کو دیکھتا رہا۔ اچھا، اگر آپ کو یہ بات پتہ تھی تو کیا نام ہے اس وکیل کا جو اس لا کالج کا منتظم ہے اور جس سے ہاشم نے بات کر کے اس کو غصیلی نظر حنین پہ ڈالی اس مسئلے سے نکلوایا تھا؟ راجہ عبدالباسط، ممبر ہائی کورٹ بار۔ کیا گھر کا ایڈریس بھی دوں ان کا؟ وہ اتنی برہمی سے بولی کہ سعدی کی آنکھوں میں الجھن ابھری۔ باری باری ان دونوں کے چہرے دیکھے۔ اگر حنین نے آپ کو کال کیا تھا تو آپ خود کیوں نہیں گئیں؟ ہاشم کو کیوں انوالو کیا میرے گھر کے معاملے میں؟ وہ اب بھی مشکوک تھا اور غصہ پھر سے چڑھنے لگا۔ کیونکہ میں دن میں 25 کام کر کے دیتی ہوں اس کے، 2-4 وہ کر دے گا تو احسان نہیں کرے گا۔ وہ خفگی سے کہہ رہی تھی، اس وکیل سے میرے تعلقات اچھے نہیں ہیں، اس کے گروپ کو ووٹ نہیں دیا تھا میں نے، دوسرے بھی کئی مسئلے ہیں میرے ساتھ، میں جاتی تو مسئلہ مزید بگڑتا، اس لیے میں نے حنا سے کہا کہ ہاشم کو کال کرتی ہوں۔ میرے کرنے سے پہلے حنا نے کر لی کال اور وہ پہنچ بھی گیا۔ تمہیں کیا پرابلم ہے اس سب سے؟ تم نے سعدی کے چہرے پہ اشتعال بھرا ابھرا، انگلی اٹھا کر سنگین انداز پوچھا، تم نے چیٹنگ کی تھی یا نہیں؟ اور یہ وہ سوال تھا جس کا جواب زمر کو بھی معلوم نہیں تھا، سو وہ اسی اطمینان سے حنین کی طرف گھومی۔ بولو بھی حنین، اپنی پوزیشن کلیئر کرو، کھا نہیں جائے گا وہ تمہیں۔ اور حنین جو اس وقت مختلف کیفیات کا شکار ہو رہی تھی، اس کا دل بھر آیا، آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے۔ میں نے چیٹنگ نہیں کی تھی، پچھلی لڑکی نے ٹیشو میں نقل لکھ کر مجھے دی کہ اگلی کو دوں، وہ ٹیشو میرا نہیں تھا، نہ میں نے کچھ پڑھا اس میں نے تو صرف ٹیشو پاس کیا، ممتحن نے مجھے دیکھا اور دوسروں کو نہیں، بس مجھے اٹھا دیا اور پھر وہ سارا واقعہ واضح بتانے لگی۔ تمہیں پتہ تھا اس ٹیشو میں کیا لکھا ہے؟ وہ سختی سے پوچھ رہا تھا، اور ایک یہی نقطہ تھا جہاں پہنچ کر پچھلے 2 ہفتے سے حنین کا دل ڈوبتا تھا۔ مجھے پتہ تھا مگر، اور سعدی نے بیزاری سے سر جھلایا، تمہیں پتہ تھا اور پھر بھی تم نے ٹیشو آگے پاس کیا، تم نے ان کی اعانت کی، تم ان کی چیٹنگ میں شریک بنی۔ نفی میں سر ہلاتے اس نے غصے اور صدمے سے حنا کو دیکھا، اس کے آنسو مزید تیزی سے گرنے لگے۔ تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا حنین؟ اچھا، اگر تم اس کی جگہ ہوتے تو کیا کرتے؟ زمر نے اس کی توجہ حنین سے ہٹائی۔ میں اسی وقت کھڑا ہو کر وہ ٹیشو ممتحن کے حوالے کرتا، اعانت جرم کرنے کے برابر ہوتی ہے، تم ایسا کر بھی سکتے ہو، کیونکہ تمہارے ساتھ کمرہ امتحان میں لڑکے ہوتے جو تھانے چلے جاتے، پرچہ کٹ جائے اور 3 سال امتحان نہ دے سکے تو کوئی قیامت نہیں آتی، مگر حنا کے ساتھ لڑکیاں تھیں، ان کی عزت اگر خاک میں ملے تو پورا خاندان تباہ ہو جاتا ہے۔ سعدی، کیا یہ ان 2 لڑکیوں کو ایک غلطی کی اتنی بڑی سزا دیتی؟ وہ تیز لہجے میں اس سے مخاطب تھا، ساتھ ہی آنکھوں میں بے پناہ برہمی تھی۔ سعدی کے ماتھے کی تیوریاں قدرے ڈھیلی پڑیں، مگر پوری طرح نہیں۔ اور اب کیا ہوگا؟ وہ وکیل اس چیز کو اب بھی استعمال کر سکتا ہے، تمہیں لگتا ہے میں اسے یہ کرنے دوں گی؟ اس نے الٹا حیرت سے سعدی سے پوچھا، کوئی بوجھ سا تھا جو سعدی کے دل سے سرکنے لگا۔ وہ رخ موڑ کر گہرے سانس لیتا خود کو کمپوز کرنے لگا۔ حنا فکر مندی سے باری باری دونوں کا چہرہ دیکھتی، اس کا سانس ابھی تک اٹکا تھا۔ مجھے کیوں نہیں بتایا؟ ہاں، اس نے ملامتی نظروں کا رخ زمر کی طرف کیا۔ تمہیں بتاتی تاکہ تم وہ کرو جو ابھی کر رہے ہو، آخر میں ہو تو فارس کے ہی بھانجے نا۔ فی الحال وہ دونوں بھانجے اس ریفرنس پہ احتجاج کرنے کی ہمت نہیں رکھتے۔ وہ اسی تیز برہم انداز میں بولتی گئی، اور تم کیا کر لیتے وہاں آ کر سوائے مسئلہ بڑھانے کے؟ میں نے وہی کیا جو مجھے ٹھیک لگا، حنا نے بھی وہی کیا جو اسے ٹھیک لگا، زیادہ سمارٹ بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب تم انگلینڈ میں مزے کر رہے تھے، سعدی نے اس لفظ پہ بے اختیار ابرو اٹھائے، تو یہاں زمر اور حنین اپنے مسئلے خود حل کر رہی تھیں۔ کیا ہم نے تمہیں بتایا حنا کہ اس کلاس فیلو کے بارے میں جو اسے ہراس کر رہی تھی، یا اس وائس پرنسپل کے بارے میں جو غلط طریقے سے اس کی محنت چرانا چاہ رہی تھی، یا ان لوگوں کے بارے میں جن کو میں اور حنا گھر جا کر ان کی غیر قانونی جائیداد کے خلاف کارروائی کی دھمکی دے کر آئے تھے؟ ہم نے تو بہت سارے مسئلے اکٹھے سلجھائے ہیں، کس کا بتاؤں میں تمہیں؟ ایک واقعے کو 3 سے ضرب دے کے اس نے کہا تو سعدی کا غصہ جاتا رہا۔ وہ واقعی ٹکر دونوں کی شکلیں دیکھنے لگا۔ میری بات کان کھول کے سنو سعدی، آئندہ اس لہجے میں اپنی بہن سے بات مت کرنا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ انگلی اٹھا کر سختی سے اس کو وارننگ دی۔ اب باہر نکلو، تم دونوں کا موڈ ٹھیک ہونا چاہیے، بھابھی کو بھنک بھی نہیں پڑنی چاہیے۔ ایک آخری ناراض نظر ان پہ ڈال کے وہ باہر نکل گئی۔
پیچھے سعدی اور حنین کے درمیان خاموشی حائل ہو گئی۔ وہ جھکی بھگی پلکوں کے ساتھ کھڑی تھی اور وہ گو کہ ابھی تک خفگی سے اسے دیکھ رہا تھا، مگر صاف ظاہر تھا وہ ٹھنڈا ہو چکا ہے۔ آئی ایم سوری، میں نے صرف اس لیے نہیں بتایا کہ مجھے لگا آپ مجھے غلط سمجھیں گے، مگر میں آپ کو بتانے والی تھی۔ اگر تم غلط نہیں تھی تو میں تمہیں کیوں غلط سمجھتا؟ زمر جو بھی کہیں، تم لوگوں کو مجھ سے کچھ چھپانا نہیں چاہیے تھا۔ ہم ایک فیملی ہیں، ہم ایک دوسرے سے باتیں نہیں چھپا سکتے۔ آپ نے کہا تھا کہ اگر آپ نے دوبارہ چیٹنگ کا سنا تو ہم دونوں ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گے۔ اف، سعدی نے جھلا کر سر جھٹکا۔ امی دن میں 50 دفعہ کہتی ہیں کہ تمہاری ٹانگیں توڑ دیں گی، کبھی آج تک توڑی؟ حنین نے آنکھیں اٹھا کر اسے نفی دیکھا، پھر نفی میں سر ہلایا۔ انسان تنبیہ کرتے وقت بہت سی باتیں کہہ جاتا ہے، ایسا کرنا تھوڑی ہوتا ہے۔ ہم ایک خاندان ہیں، تم لاکھ دفعہ غلطی کرو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، میں تمہارا بھائی ہوں۔ موت کے علاوہ کوئی چیز ہمارے درمیان نہیں آ سکتی۔ اور موت کا لفظ اتنا اداس کر دینے والا تھا کہ حنین کا دل لرز گیا، مگر وہ کہہ رہا تھا، میری بات سنو، اب تم کبھی بھی آئندہ ہاشم کو نہیں بلاؤ گی۔ چاہے کچھ بھی ہو جائے، تم مجھے بلاؤ گی، میں نہیں ہوں تو تم زمر کو بلاؤ گی، مگر کبھی بھی ہاشم پہ بھروسہ نہیں کرنا۔ وہ ویسے نہیں ہے جیسے آپ ان کو سمجھتے ہیں، وہ ہمارے لیے اتنا کرتے ہیں اور ہم بالکل۔ ہاشم کی برائی تو میرا خاندان سن ہی نہیں سکتا نا۔ افسوس سے اس نے حنا کو دیکھا۔ بہرحال اب اس بارے میں ہم بعد میں بات کریں گے، ابھی میں فریش ہو لوں۔ حنین نے بھی سکا سانس لیا۔ باہر نکلی تو سعدی کچھ یاد آنے پر ساتھ ہی باہر آیا۔ زمر ندرت کے ساتھ لاؤنج میں بیٹھی تھی۔ مجھے کچھ کام کرنا ہے، پھر میں چاہتا ہوں کہ آپ سب ریسٹورنٹ میں جمع ہو جائیں رات کے کھانے کے لیے، مجھے آپ کو کچھ بتانا ہے۔ اس نے اب ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اطلاع دی۔ زمر مسکرا دی، سر کو خم دیا، وہ پلٹ گیا۔ اس کے جاتے ہی زمر نے حنین کو اشارہ کیا اور وہ ندرت سے معذرت کر کے حنین کے کمرے میں چلی آئیں۔ زمر نے دروازہ بند کیا اور جب اس کی طرف گھومی تو چہرے پہ ڈھیروں غصہ تھا۔ تم نے ہاشم کو کال کی؟ ہاشم کاردار کو غصے اور صدمے سے دبی آواز میں پوچھتی اس نے حنین کو کوہنی سے پکڑ کر جھٹکا دیا۔ وہ میرے مقروض تھے، مجھے سمجھ نہیں آئی اور کیا کروں میں؟ اس نے تفصیل سے ایک بات بتا دی۔ سعدی کو کس نے بتایا؟ اس نے غصے سے گھورتے بات کاٹی۔ پتہ نہیں، انہوں نے نہیں بتایا۔ ظاہر ہے ہاشم نے بتایا ہوگا۔ کبھی بھی نہیں، وہ نہیں بتا سکتے، کسی اور نے بتایا ہوگا۔ حنین نے جتنے وثوق سے کہا۔ زمر نے چونک کر اسے دیکھا، آنکھوں میں گہرا تعجب تھا۔ ہاشم اچھا آدمی نہیں ہے نا، کبھی دوبارہ اس کو اپنے مسئلوں کے لیے نہیں بلانا۔ اچھا۔ وہ خفیف سی ہو کر رہ گئی، پھر یاد آیا، آپ کو کیسے پتہ ان وکیل صاحب کا نام؟ تم نے خود بتایا تھا کہ تم کہاں ایگزام دے رہی ہو، وہاں ایک ہی سینئر لائر ہے، میں جانتی ہوں ان کو۔ اوہ، تو باقی سب سچ تھا؟ اب قیامت تک سعدی کو پتہ نہ چلے کہ تم نے مجھے کال نہیں کی تھی۔ اوکے، موبائل پہ نمبر ملاتی وہ باہر کی طرف بڑھی۔ پرس بھی اس انداز سے کندھے پہ ڈالا۔ حنین نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ آپ کہاں؟ مجھے ایک رپورٹ اٹھانے جانا ہے لیب، شام تک آ جاؤں گی، مگر سنو، جاتے جاتے دوبارہ سختی سے تنبیہ کی، آئندہ کوئی بھی مسئلہ ہو تم اسے نہیں مجھے بلاؤ گی، چاہے تمہیں مجھ سے کتنی ہی نفرت کیوں نہ ہو۔ آخری الفاظ پہ حنین کا دل ایک دم خالی ہو گیا۔ وہ وہیں شل سی کھڑی رہ گئی۔ زمر اس کو دیکھے بغیر موبائل پہ بٹن دباتی آگے بڑھ گئی۔ کھڑے کھڑے ندرت کو کام کا بتایا، پھر اسی طرح موبائل پہ دیکھتی راہداری پار کی اور دروازہ کھولا تو وہ سامنے کھڑا تھا، ہینڈل پہ ہاتھ رکھنے لگا تھا۔ اسے دیکھ کر رک گیا۔ زمر نے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا، پھر واپس موبائل پہ نظریں جھکائے ایک طرف ہو گئی۔ وہ خاموشی سے اندر آیا اور وہ باہر نکل گئی۔ فارس گردن موڑ کر اسے جاتے دیکھتا رہا، دل میں چھپا کرب اور آنکھوں کا حزن مزید بڑھ گیا۔ تم نے اس کا دل توڑا ہے؟ مجھ سے پوچھو تو یہ زیادہ بڑا گناہ ہے۔ جس وقت وہ ندرت سے مل رہا تھا اور حنین کھڑکی سے باہر زمر کو جاتے دیکھ رہی تھی، اندر سعدی اپنے باتھ روم سے تازہ دم ہو کر نکل رہا تھا۔ گیلے بال تولیے سے رگڑتے، سفید آدھی آستین کی ٹی شرٹ اور نیلی جینز پہنے وہ پہلے سے بہت زیادہ ہلکا پھلکا لگ رہا تھا۔ کمرے کا دروازہ لاک کیا اور وہ کوٹ جو آج پہن کر گیا تھا اسے اٹھا کر کمپیوٹر چیئر پر آ بیٹھا، لیپ ٹاپ آن کیا۔ سو ہاشم بھائی، سعدی یوسف ایک معصوم بیوقوف بچہ ہے نا؟ کوٹ کی اوپری جیب سے پین نکالا اور کوٹ کو پیچھے بیڈ پر اچھال دیا۔ اور یہ معصوم بچہ اتنا گھامڑ ہے کہ آپ کو جا کر کہتا ہے کہ اعتراف جرم کر کے معافی مانگ لیں اور دیت ادا کریں۔ آپ کے خیال میں سعدی آج آپ کے پاس اس لیے آیا تھا؟ بالآخر وہ تکان سے مسکرایا۔ لیپ ٹاپ اسکرین روشن ہو چکی تھی۔ نہیں ہاشم بھائی، میں آپ کے پاس اس لیے آیا تھا۔ اپنے پین کو دیکھتے ہوئے بڑبڑایا اور پھر پین کا ڈھکن کھولا۔ اندر نب نہیں تھی، اس کی جگہ USB پلگ تھا۔ سعدی نے اسی مسکراہٹ کے ساتھ پلگ لیپ ٹاپ پہ داخل کیا۔ مجھے صرف آپ کا اعتراف جرم چاہیے ہاشم بھائی، اور وہ مجھے مل گیا۔ پین لیپ ٹاپ پہ لگ چکا تھا اور اب وہ اسکرین پہ وہ دکھا رہا تھا جو اس میں لگے ننھے کیمرے نے ریکارڈ کیا تھا۔ سعدی کی اوپری جیب میں لگا قلم ہاشم کے آفس میں داخل ہونے سے لے کے وہاں سے نکلنے تک تمام مناظر بہترین کوالٹی میں عکس بند کرتا آیا تھا۔ چونکہ زیادہ وقت اس کے سامنے ہاشم اور جواہرات رہے تھے، اس لیے وہ اسکرین پہ بالکل سامنے نظر آئے تھے، پوائنٹ بلینک پہ، جیسے انٹرویو ریکارڈ کروا رہے ہوں۔ میری بات پہ کوئی یقین نہیں کرے گا، مگر کیا آپ کی اپنی بات پہ بھی کوئی یقین نہیں کرے گا؟ آسودہ سی گہری سانس بھرتے اس نے کرسی پہ ٹیک لگا لیا۔ آپ لوگوں نے فارس غازی کو پھنسایا ٹیکنالوجی استعمال کر کے۔ اب آپ دیکھیے کہ میں یہی ٹیکنالوجی آپ
پہ کو کیسے لوٹاتا ہوں۔ میں ایک بیوقوف بچہ نہیں ہوں، آپ بھول گئے کہ میں ایک سائنسدان ہوں۔ ویڈیو بہترین کوالٹی اور کلیئر آواز کے ساتھ اس کے سامنے چل رہی تھی اور وہ بازوؤں کا تکیہ بنا کر سر تلے رکھے ٹیک لگائے اطمینان سے اسے دیکھ رہا تھا۔